بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے، آخری پرفیوم کا ٹچ خود کو دیا۔ باقی دنوں کی نسبت سے آج اپنا آپ زیادہ نکھرا سا لگ رہا تھا، جو خوشی کا نہیں فیشیل کا کمال تھا جو زبردستی عائرہ نے بول کر کروایا تھا۔ وہ اسی شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بھابھی سے ملنے کے لیے پرجوش، اپنی ماں کو ایموشنل بلیک میل کر راضی کرنے والی بھی وہی تھی۔ امی، آپ کا اکلوتا بیٹا کیوں ضد میں سے بھی گنوا رہی ہیں؟ لڑکی بہت اچھی ہے۔ غصے میں لال پیلی ہوئی بیڈ پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتے سمجھداری سے بولی، لیکن وہاں کوئی اثر نہ ہوا۔ دیکھیں، یہ بزنس ڈیل صرف ایک نام ہے۔ بڑے لوگوں کو عام مڈل کلاس لوگوں کی طرح جہیز اکٹھا کرنے کا وقت نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ اسی طرح جھٹ منگنی پٹ بیاہ والے کام کرتے ہیں۔ اب کی بار اس کی بات پر حضرت نے خفا سی نظریں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اس وقت بلا کی سنجیدگی چہرے پر لیے اتنی سمجھداری والی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو زمل سے جان چھڑوانی تھی نا؟ اللہ پاک آپ کو اتنی اچھی اور امیر کبیر بہو دے رہا اور آپ ہیں کہ نخرے کر رہی ہیں۔ بولتے ہوئے ساتھ منہ بزوراؤں سے اپنی ماں خاموشی کھول رہی تھی۔ یہاں وہ الگ بات ہے کہ کڑوا بولتے ہوئے بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کل وہ کیا منہ دکھاؤں گی میں سب کو؟ فاج چاچو نے آنے سے انکار؟ امی، ہمارا کون سا رشتہ دار؟ فاج چاچو نے آنے سے انکار کر دیا۔ چچی ان کے ساتھ نہیں آئیں گی، ہم سب کا فرینڈ سرکل ہی ہے یا بھائی کے بزنس پارٹنر؟ وہ ایک ہی سانس میں بات پوری بولتے ندرت کا منہ کھلوا گیا، اس کے بعد نہیں بول پائی وہ کچھ اور۔ مجبوراً بیٹے کی بارات لے جانی پڑی۔ وہ لوگ تقریباً 12 بجے نکلے تھے۔ رحم کے بزنس کی وجہ سے وہ لوگ کراچی سے لاہور ہی شفٹ ہو گئے تھے، جہاں آتے عائرہ نے بھی اپنی پڑھائی شروع کر لی تھی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ 1 گھنٹے میں جیلانی ولا میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنا بڑا محل جیسا گھر عائرہ نے اپنی زندگی پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے چیک تھی، وہاں کی ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا استقبال بڑے پرجوش طریقے سے کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ ملازم کھڑے ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی لیے، قدموں کے بعد سروں پر بھی گلاب کے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ آگے آگے جیلانی اور صبا بیگم نے ان سے مسافہ کرتے اندر لائے۔ اتنا خوبصورت استقبال ندرت کے دل کے سارے شکوے پل میں ختم کروا گیا۔ اسٹیج بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ اس شادی میں ملک کے بڑے بڑے بزنس مینز اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ باہر شادی کا سامان تھا، لیکن پورے ولا میں ایک کمرہ ایسا تھا جہاں ماتم کا سما تھا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس پڑی تھی اور انہی کے بیچ میں شائم قدیر جیلانی بے سدھ جیسے 2 لڑکیاں دلہن بنا رہی تھیں۔ سرخ جوڑے میں آج پہلی بار کسی میت کو تیار کیا جا رہا تھا۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، روح سوج چکی تھی، لیکن اس کے باپ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب اسے لینے کمرے میں آئیں۔ جب اپنی بیٹی کا وہ قیامت خیز روپ دیکھ کر دیکھتے دل ہی دل میں 10 دفعہ ماشاءاللہ بولا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سرخ کامدار جوڑا جس پر گولڈن نگوں کے ساتھ بڑی نفاست سے کام کیا گیا تھا، پیچھے کا گلا ڈیپ تھا جس کی ڈوریاں آپس میں بندھی اس کی آدھی ظاہر ہوتی دودھ یا کمر پر گری ہوئی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنے سفید گجروں میں مقید کیا گیا تھا۔ قیمتی جولری سے ہراس وہ لڑکی اس وقت کسی کو بھی اپنے قاتل روپ سے مار سکتی تھی، لیکن وہ نہیں مارنا چاہتی تھی کیونکہ وہ خود مر چکی تھی۔ اگر تم مرنا صرف سانس نکلنے کو سمجھتے ہیں تو تم غلط ہو۔ ایک موت اس سے پہلے بھی آتی ہے جس میں انسان کی خواہشیں، احساسات، جذبات سب مر جاتے ہیں، پیچھے صرف سانس سے رہ جاتی ہیں، زندہ رہنے کی ایک رسم پوری کرنے کے لیے اور دل صرف خون سپلائی کرنے کے لیے۔ صبا نے قریب آتے ایک نظر کا ٹیکا اس کے کان کے نیچے لگایا۔ جب اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، آنسوؤں کا ایک گولا حلق میں اٹکا تھا۔ صبا کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس لڑکے کو تمہاری جھولی میں لا کر ڈال دیتی جس نے میری بیٹی کو راہ راست دکھائی۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے میشی کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب ایک ابلتا ہوا آنسو اس کی آنکھوں کی باہر توڑ گال پر لڑک گیا۔ میں ڈیڈ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بولتے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ ایک ہچکی برآمد ہوئی۔ صبا ایک بے بس کی نظر اس پر ڈالتے کندھوں سے تھامتی سے اپنے ساتھ نیچے لے آئی۔ لوگ ٹیبلز پر بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ جب دلہن کی انٹری پر اس کی جانب متوجہ ہوئے، سب نے ایک بار نوفل کی قسمت کو سراہا تھا، اور عائرہ وہ تو میشی کو دیکھتے نوفل کو کندھا مارتی آئی برو اچکائے چھیڑنے لگی۔ ندرت کو بھی میشی پہلی بار میں اچھی لگی تھی۔ اسے نوفل کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ انوکھی دلہن تھی جس کے سامنے نکاح کے پیپرز کے ساتھ طلاق کے پیپرز بھی رکھے تھے، جو اپنے باپ کی زبردستی پر پہلے طلاق کے پیپر سائن کر کے پھر اپنے نکاح کے پیپر سائن کرنے والی تھی۔ سائن کرو۔ میشی کو بت بنے بیٹھے دیکھ جیلانی نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر اپنے شفاق درندہ سے اس باغ کو دیکھا، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، دھیمی آواز بولتی، خود کو نارمل ظاہر کرواتی رہی کیونکہ سب کی نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ تم سائن کرو ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تمہیں پہلے ہی دکھا چکا ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے کان پر پھرائے تھے۔ میشی ضبط سے آنکھیں میچتی کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھا کر سائن کرنے لگی۔ جب کسی کی خوبصورت مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس نے تڑپ کر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ رکی سانسیں جیسے بحال ہوئی تھیں، آنکھوں سے سیال بہتا عارض کو ترک کرنے لگا تھا۔ وہیں جیلانی حیرت سے گشت کھاتے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ یاقوت۔ میشی کے پھڑپڑاتے لبوں نے یہ نام بے ساختہ لیا تھا، لیکن یاقوت کی نظریں اس وقت قہر برسا رہی تھیں۔ غصے سے اس کی رگیں پھڑپڑاتی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ پکڑو اسے۔ جیلانی کے حکم پر اس کے گارڈ نے ایک ہی جھٹ میں یاقوت کو دونوں بازوؤں سے تھامتے جکڑا تھا، لیکن وہ اپنے نام کی طرح قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھا۔ خود کو جکڑنے والے دونوں گارڈز کو آپس میں زور سے پڑھاتے زمین بوس کیا اور
پیچھے سے اپنی بندوق نکالنے ایک ایک فائر دونوں کے ماتھے پر کرتے قصہ ہی ختم کر دیا۔ یہاں کوئی ہندی مووی نہیں چل رہی کہ ہیرو پہلے ہاتھ سے مارتا اور پھر مار کھا کر اپنی بندوق کا استعمال کرتے اپنے دشمنوں کو مارتا۔ وہ پاشا گینگ سے تھا جسے اپنے دشمن کو یا تو آر لگانا تھا یا پار۔ فائرنگ کی آواز پر لوگوں میں ایک الگ سی بھگدڑ مچ چکی تھی۔ تبھی جیلانی کے باقی کے بندوں نے آگے آتے یعقوب پر حملہ کیا۔ یہ تیک میشی سب کچھ چھوڑتی اس کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی۔ جیلانی نے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑتے واپس سے اپنی جانب کھینچا۔ ڈیڈ شیڈ چھوڑے مجھے، ختم کر دو اسے۔ میشی کو قابو کرتے اپنے گارڈ پر چیخے۔ 7-8 بندوں نے ایک ساتھ اسے قابو کیا تھا جو اب جا کر بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ تبھی حال میں دھڑا دھڑ فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ سب خوف سے ٹیبلوں کی اور میں پناہ لیتے چھپنے لگے۔ وہ پاشا تھا، ہاتھ میں کلاشنکوف AK-47 پکڑے اور چہرے پر سیاہ چشمہ لگائے جس کے پیچھے پامیر اور بلاس دو ہاتھوں میں بندوقیں پکڑے جیلانی کے بندوں پر فائر کرتے ایک ہی جھٹکے میں ختم کر چکے تھے۔ جیلانی اس کایا پلٹنے پر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ اس نے کیسا نقشہ میشی کو کھینچ کر دکھایا تھا یعقوب کی موت کا، لیکن یہاں نہ صرف وہ آیا تھا بلکہ پورا پاشا گینگ اس کی ولا پر قابض ہو چکا تھا۔ باہر کھڑے جیلانی کے بندوں کو پاشا کے بندوں نے پکڑ لیا تھا جن کو ایک اشارہ ملنے پر دوسری دنیا میں پہنچا دیتے۔ پاشا کو دیکھتے جیلانی کی اپنی آواز باختہ ہوئے تھے۔ وہ کلاشنکوف کندھے پر رکھے ایک مغرور چال چلتا سیدھا اسٹیج کے عین سامنے کرسی کھینچ کر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ پامیر اور بلاس جن کے چہرے پر سیاہ ماسک تھے دونوں پاشا کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ براتیوں کا سواگت نہیں کرو گے؟ چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے سیدھا جیلانی سے مخاطب ہوئے جو اب تک شوق میں تھا۔ یعقوب پہلے تو دنگ رہ گیا تھا۔ وہ تو اکیلا نکلا تھا اپنی دلہن کو لینے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے اس کی پوری بارات آ رہی تھی۔ 3 گھنٹے پہلے اسلام آباد سے نکلتے وہ لاہور جانے والے راستے پر آ چکا تھا۔ پیچھے آنے والی گاڑی اب ہٹ چکی تھی یا اس کا وہم تھا، لیکن خوشی میں وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ یاد دیکھنا نہیں چاہتا تھا، بس جلدی تھی اپنی میشی سے ملنے کی۔ اپنی دھن میں وہ بڑی رف ڈرائیونگ کرنا شروع ہو چکا تھا جب اپنے پیچھے سے بلاسٹ کی آواز آئی۔ آواز خاصی تیز تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن شاید کوئی ایکسیڈنٹ تھا جو سپیڈ کی وجہ سے جلدی وہاں سے نکل آنے پر دیکھ نہیں پایا۔ دھیان پھر سے آگے کی جانب مبذول ہوا جب اسے ایک اور بلاسٹ کی آواز آئی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ایک تیز رفتار ٹرک اچانک اس کے آگے آیا۔ یعقوب نے ایک دم اسٹیئرنگ گھمایا تھا جسے اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچ کر نکل چکی تھی لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی، جسے مشکل سے یعقوب نے سنبھالتے ایک لمبی سانس لی۔ پیچھے مڑ کر اس بیوقوف ڈرائیور کو دیکھا جس کی ڈرائیونگ اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن تب بھی اس ٹرک میں بلاسٹ ہوتے وہ کلاپازیاں کھاتا دور جا گرا۔ یعقوب کو اب شک ہونے لگا تھا یہ بلاسٹ نارمل نہیں تھا۔ ہاں نارمل نہیں تھا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا پورا گینگ تھا جو راستے میں حائل کیے جیلانی کے بندوں کو جہنم واصل کرتے آ رہے تھے۔ یعقوب کے جیلانی ولا پہنچنے تک نہ جانے کتنے لوگ پاشا اور اس کے گینگ نے مارے تھے، اور اب حاضر تھے باراتی بن۔ مشائم قدیر جیلانی سچ میں انوکھی لڑکی تھی جس کے بارات ملک کے مافیا ڈان لائے تھے۔ پاشا کی بات سنتے وہ ہمت کرتے آگے آئے اور اسٹیج پر چڑھتے جیلانی کے سامنے کھڑا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میشی کی کلائی چھڑواتا خود سے لگا گیا، اور وہیں ایک غیر نظر نوفل پر ڈالی جس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ ندرت اس کے ساتھ چپکی خوف سے کانپ رہی تھی، اور آئرہ وہ تو پوری کی پوری نوفل کے پیچھے چھپی لرز رہی تھی۔ میں جان لے لوں گا تمہاری، جیلانی کو سے سکراتے یعقوب کی جانب لپکنے ہی لگا تھا جب پاشا نے ایک فائر کیا جو عین جیلانی کے کان کے قریب سے گزرتا اس کے کان سن کر گیا تھا۔ اس طرح اپنی بندوق کا منہ جیلانی کی جانب کیا، اسٹیج پر اس کے مقابل آیا، آنکھوں میں قہر صاف جھلک رہا تھا۔ میرے بھائی کو بری نظر سے دیکھا بھی تو چیر کر رکھ دوں گا، سمجھا؟ نفسوں کو چبا چبا کر بولتے بندوق سیدھا اس کے سینے پر تانی۔ جیلانی جانتا تھا پولیس اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جب بھی اپنے پنجرے سے نکلتا تھا تبھی پولیس کو وارن کرتا تھا کہ راستہ روکنے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو پاشا، جیلانی کی دبی آواز میں بولے گئے لفظوں پر پاشا نے ایک نظر یعقوب کو دیکھا جو اسے کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی میں نہیں وہ ہے۔ پاشا کی بات پر یعقوب تھوڑا جذبت سا ہوا اور سر خم کرتا میشی کے پاس آیا، لیکن وہاں نوفل کھڑا تھا جسے قہر بار نظروں سے دیکھتے کندھے سے پکڑ کر ایک جانب دھکیلا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی آئرہ جو پیچھے چھپی تھی کانپ اٹھی۔ تب بلاس کی نظر اس ڈری سہمی سی لڑکی پر گئی۔ وہ تو جیسے اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ سفید پیروں تک آتا فراق پہنے، گلے میں سرخ دوپٹہ، ہلکا سا میک اپ کیے، کھلے بالوں میں وہ بلاس کے دل پر قیامت ڈال رہی تھی۔ وہ تو وہیں کا وہیں اسٹیک ہو گیا، ہاتھ میں پکڑی بندوق پر گرفت ڈھیلی ہوئی، البتہ پامیر اسی طرح سیدھا سنجیدہ کھڑا تھا۔ جب نظریں بلاس کی پھٹی نظروں پر گئیں اس کی نظروں کے تعاقب میں اسٹیج پر کھڑی ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر کرنٹ سا کھا کر بلاس کو شرم کر CPR والی پر سوکن لانے کی سوچ رہا ہے، اس کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی کی۔ جب بلاس ہوش کی دنیا واپس آیا، بھائی یہ وہی CPR والی لڑکی ہے۔ اپنے بولتے وہ تھوڑا اکلایا، لیکن پامیر کو جیسے سانپ سوکھ گیا۔ اس نے پھر سے آئرہ کو ایک نظر دیکھا، اسے بھی اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ پامیر کے مشورے پر بلاس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میشی تو پاگل سی ہو رہی تھی، یعقوب کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتے اس کا بس نہیں چلا، وہیں اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، لیکن اسے اپنے باپ سے زیادہ پاشا سے خوف آ رہا تھا۔ صبح جیلانی کے پیچھے کھڑی ان کا کندھا تھامے لرز رہی تھی۔ وہ جیلانی کو چھوڑتے مولوی کی جانب آیا تو وہ اس کا ہی اپنی جانب دیکھ کر کانپ گئے۔ نکاح پڑھوائیں،
اس کی گرجدار آواز پر مولوی نے دولہے کا نام پوچھتے نکاح سے پہلے کلمات پڑھنے شروع کیے اور کچھ ہی دیر میں مسز مشائم یاقوت مرزا ایک بار پھر پوری دنیا کی نظر میں یاقوت مرزا کی ہو چکی تھی، جنہیں اب الگ کرنے کا اختیار موت کے علاوہ کسی انسان کے پاس نہیں تھا۔ یاقوت نے ایک نظر بھی میشی کی جانب نہیں دیکھا، شاید وہ خفا تھا کہ اس کے علاوہ وہ کیسے کسی اور کے لیے اتنی تیار ہو گئی تھی۔ یہ سوچتے میشی کا دل پل میں چھوٹا ہوا، اپنی پہل میں بیٹھا شخص جو اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اپنی لڑکی لینے آئے تھے، لے لی، اب چلتے ہیں۔ پاشا کی بات پر سب سے پہلے یاقوت اٹھا تھا اور اس کے ساتھ میشی۔ وہیں جیلانی کو ہارٹ اٹیک ہونے کے قریب تھا، یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ انہی کے علاقے میں آ کر انہی کی بیٹی کو اتنے روب سے لے کر جا رہا تھا۔ تم یہ غلط کر رہے ہو پاشا، جیلانی پوری قوت سے ڈھارے۔ پاشا کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی ان کی جانب دیکھا، جن کی آنکھیں سرخ انگارہ سی ہو رہی تھی۔ میں صرف کرتا ہوں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے میرا دل طے کرتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے مخصوص انداز میں بولتا کلاشنکوف پامیر کی جانب اچھالتے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر بڑے ہی مغرورانہ انداز میں سلگاتے دھواں جیلانی کی جانب چھوڑ گیا۔ یہ ڈاکو کتنا ہینڈسم ہے۔ ٹیبل کے پیچھے چھپی ایک 26 سال لڑکی اپنے ساتھ چھپی عمر رسیدہ خاتون کو مخاطب کرتی کوئی ہوئی، آواز خاصی دھیمی تھی، سب کی سانسیں پاشا گینگ نے سینے میں ہی رکوا رکھی تھی۔ ہائے مجھے کر لو کڈنیپ۔ اب وہ لڑکی باقاعدہ آہیں بھرتی بولی تھی، جب اس کی ماں نے اس کی کمر پر ہلکی سی دب رسید کرتے چپ کرایا۔ بے وقوف، ان کو آواز بھی چلی گئی تو یہیں گولی مار دیں گے۔ انداز رپٹنے والا تھا، وش میں بس آہیں بھرتی ہی رہ گئی، بنا یہ جانے کہ وہ پٹھان تھے۔ ایک سے کرنے کے بعد دوسری عورتوں کی طرف آنکھ اٹھانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ پامیر، پاشا کی گرجدار آواز پر وہ فوراً بھاگتا ہوا اسٹیج پر آیا اور پاشا کی بات سنتے وہ باہر کی جانب گیا۔ کچھ دیر میں واپس آتے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ یاقوت اور میشی کے ساتھ باقی سب بھی ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پامیر نے پاس آتے بیگ سے ایک خوبصورت ڈریس نکالا اور یاقوت کی جانب بڑھا دیا۔ باس چینج کر لیں۔ یاقوت حیرت سے کبھی سوٹ کو تو کبھی پاشا کو دیکھ رہا تھا، جن کو اپنی سگریٹ سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ یاقوت خاموشی سے کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر آیا۔ اس کے کمرے سے باہر قدم رکھتے سب کی نظریں اس پر سے اٹھی تھیں اور واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میشی اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتے گویا چکرانے والی تھی۔ وہ اسی طرح دھیمے قدم اٹھاتا واپس اسٹیج پر آیا۔ میشی کیا یاقوت خود چکرا رہا تھا؟ یہ سب کا پلان ہوا؟ وہ لوگ تو پوری تیاری سے اس کی بارات لائے تھے۔ جیلانی یہ سب دیکھتے آگ بگولا ہوئے جا رہا تھا۔ ان کا بس چلتا وہ اسی وقت یاقوت کی جان لے رہے تھے، لیکن یاقوت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ہوئے حائل چٹان سے ہو کر گزرنا پڑتا، جو صرف دھمکی نہیں دیتا۔ وہ دھمکی دے کر سچ کرنا تو جیسے اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب لگ رہے ہیں ہمارے دولہے میاں، اب شکل پر بھی اسمائل لے آئیں۔ پامیر نے آگے ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یاقوت جو نہایت سنجیدہ کھڑا تھا، اس کی بات پر زبردستی مسکرانے لگا۔ اسے خوف صرف پاشا کی خاموشی سے آ رہا تھا۔ کیا وہ واقف تھا ہر چیز سے؟ اور اگر تھے تو کیا وہ ان کا یقین توڑ چکا تھا؟ آج یہ سچی سوچ ہی بڑی جان لیوا تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں مسکرا پایا، لیکن پامیر کے زور دینے پر زبردستی مسکراہٹ جیسے لبوں سے چپکائی۔ برلاس تو آئرہ کو دیکھتے ہی بے چین ہو اٹھا تھا، جو اسے دیکھے بغیر اپنے بھائی سے چپکی خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کا دل کیا جا کر اپنے سینے سے لگا لے اور سارا خوف پل میں ختم کر دے۔ پامیر نے تب بھی وہاں کھڑے کھڑے بندوق کا منہ اوپر کرتے دھڑ دھڑ فائرنگ شروع کر دی۔ آئرہ کے ساتھ باقی سب کی بھی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ چل یہاں سے۔ نوفل پر بندوق تانے اسے آگے چلنے کا حکم دیا۔ نوفل پر گن دیکھ آئرہ اور ندرت دونوں کی جان پر بنے۔ وہ بھی نوفل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ ان کو لے کر حویلی کی ایک جانب آیا، چل اندر، ایک کھلے کمرے کو دیکھ۔ نوفل کو اندر کی جانب دھکا دیا۔ وہ سامنے زمین پر سیدھا اوندا منہ جا گرا۔ ندرت چیختی اس کے پاس جا بیٹھی۔ آئرہ بھی جانے ہی لگی تھی جب پامیر نے بندوق آگے کرتے اسے جانے سے روکا۔ کہاں بی بی، تم باہر رہو گی؟ اس کی بات پر آئرہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ وہیں گر جائے گی اور اس سے پہلے وہ سچ میں گرتی، پیچھے سے برلاس نے آتے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پامیر نے آگے ہوتے جھٹ سے اس کا ماسک ہٹایا۔ برلاس کو تو اس کی حرکت پر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ آئرہ جو خود کو سہارا دینے والے کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑی، اس شخص کو دیکھ گویا سانس لینا بھول گئی۔ یہی کچھ حال برلاس کا ابتدا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پامیر یہ کیوں کر رہا ہے؟ پلیز بچائیں۔ آئرہ ڈر کر برلاس کے پیچھے چھپتی پناہ لیتی، روتے ہوئے بری طرح کانپنے لگی۔ شاید اسے برلاس یاد آ گیا تھا جب پہلی ملاقات میں 2 آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا۔ اب وہ کیسے بتاتا ان ڈاکوؤں میں وہ خود بھی شامل ہے، جو شرافت کا مکھوٹا پہنے اس کے محافظ بنا کھڑا تھا۔ پامیر سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن ماسک نے ہنسی چھپانے میں کافی مدد کی تھی۔ اور تو کون ہے؟ ہٹ پیچھے۔ پامیر سیکنڈ میں اپنے ڈاکوؤں والا مخصوص انداز اپناتے برلاس پر گھرایا۔ میں کون ہوں؟ برلاس خود میں بڑبڑاتے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، جو بلی کے آگے کبوتر کی آنکھیں بند کیے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ محترمہ۔ برلاس ہاتھ جھاڑتا ایک طرف ہو گیا۔ جب آئرہ کے ساتھ ساتھ پامیر نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، اس کا دل کیا وہیں بندوق پر برلاس کے سر پر دے مارے۔ برلاس کو چھوڑے وہ آئرہ کی جانب جانے لگا تھا۔ وہ خود بھاگتی ہوئی برلاس کی اوٹ میں چھپ گئی۔ آپ ناراض ہیں؟ اس کا بازو تھامتی اتنی معصومیت سے بولی۔ برلاس پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں کیوں ہوں گا تم سے ناراض؟ سوالیہ پوچھا۔ پہلی بار آپ کو غلط کہا تھا۔ اسے فوراً پہلی ملاقات یاد آئی جب اسے ریپسٹ کہا تھا، اور اس کا اندازہ بعد میں ہوا تھا کہ برلاس نے اس کی عزت بچائی تھی، نہ کہ لوٹی تھی۔ ہاں یاد آیا، ہٹو پیچھے۔ یاد آتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ایک قدم دور ہوا۔ دیکھو بھائی، مار دو اسے۔ ہاتھ سے آئرہ کی جانب اشارہ کرتے گردن جھٹکی۔ آئرہ تو تڑپ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔
نہیں پلیز بچا لیں۔ جزل کے ساتھ ساتھ اس کی میٹھی کان میں رس گھولنے والی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ بلاس تو وہیں کا وہیں میلٹ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ پامیر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر نوفل کی فیملی کو ایک جان بلایا تھا، کیونکہ دور کھڑے ہوئے بلاس کی نظریں آئرہ پر ٹکی دیکھ چکا تھا۔ میں پاگل ہوں جو اتنے خطرناک بندے سے پنگا لوں تمہارے لیے کیا لگتی ہو میری؟ اس کے سوال پر آئرہ کی روئی روئی سی نظریں اس کے چہرے کی جانب اٹھیں۔ وہ بلاس کا بازو پکڑے اس کے بے حد قریب تھی۔ تینوں کھڑے اندر سے نوفل کی چیخوں کو اگنور کر رہے تھے، جو شاید اپنی بہن کے لیے چیخ رہا تھا، لیکن پامیر نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ آئرہ بنا کچھ بولے روتے ہوئے سر جھکا گئے۔ بلاس کو اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کہو تو باہر مولوی بیٹھا، رشتہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے کان پر جھکتے سرگوشی کی، لیکن اس کی بات پر وہ مزید کانپتی اس کا بازو چھوڑ گئی۔ بلاس یہ دیکھتے منہ بسور گیا۔ ڈاکو بھائی اس کو نہیں پلیز۔ وہ جو پیچھے ہٹی تھی واپس سے آ چپکی اور بلاس کا جملہ منہ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ پامیر ان کے اس موومنٹ پر ایک دلکش اسمائل پاس کرتا باہر نکل گیا۔ اس کا مقصد ان دونوں کو قریب کرنا تھا اور وہ کر آیا تھا۔ آئرہ اس کے سینے سے لگی، آنکھیں سختی سے نیچے ہوئے تھی۔ بلاس نہ چاہتے ہوئے اپنا انحصار اس کی نازک کمر کے گرد باندھ گیا۔ سکون کی ایک لہر سی پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے پر لگی رہی، جب محسوس ہوا کہ اب پامیر کی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ وہ کرنٹ کھاتی بلاس کی پناہوں سے نکلتی ایک جانب کھڑی ہوئی۔ بلاس ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنا شروع ہوا۔ یہ دیکھتی آئرہ کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ آواز باختہ سی پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی سیدھے دروازے سے جا لگی۔ جب قریب آتا اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے دروازے پر رکھتا گہری نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں پہنا کاجل رونے کے باعث اس کے رخسار پر بہہ چکا تھا، لیکن اس روپ میں بھی وہ بلاس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اس کا دل کہ اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے بہتا سیال پونچھ دے، لیکن اس کا کانپنا بلاس کو خود پر کنٹرول کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس وقت وہ اتنے قریب تھے کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش آئرہ کو اپنے چہرے پر پڑتی جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ اور بھی قریب آیا، بے حد قریب کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے ہوتے بچے، آئرہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ بلاس کا وہی ہاتھ سے رکھتا نیچے دروازے کے لاک پر آیا، جسے وہ ایک جھٹکے میں کھولتا پیچھے ہٹا۔ نوفل بھاگتا فوراً باہر نکلا۔ جسے دیکھتے آئرہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت بلاس کے پاس بندوق نہیں تھی، نہ ہی ماس، تو اس پر شک کسی کو بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح ایک نظر آئرہ پر ڈالتے وہاں سے نکل گیا۔ اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے رخصت کرو، جیلانی جو سکتے میں تھا پاشا کی آواز پر قہر بار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کی بے بسی اس وقت عروج پر تھی، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلے تھے۔ یہ دیکھ پاشا کا موڈ بگڑا اور اس نے پامیر کو آواز دی، جو خود جا کر وضو بناتا قرآن لا کر میشی کے سر پر کیے کھڑا ہو گیا۔ جسابہ جیلانی کے پیچھے سے نکلتی سیدھا میشی کے آگے آ لگی تھی۔ اپنا ماں کا محبت بھرا لمس پا کر وہ کب سے خود پر ضبط کی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ خوش رکھنا میری بیٹی کو۔ یاقوت کے رخسار پر ہاتھ رکھتے پیار سے گویا ہوا۔ ان کا یہ سرسری سا انداز دیکھ یاقوت کو حیرت ہوئی تھی۔ ان کے شوہر تو غش کھا کھا کر گر رہے تھے اور یہ یاقوت کو اپنی بیٹی کی خوش رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے آگے سے مسکراتے یقین دلایا صبا کو یاقوت پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ ان کی عمر کا تجربہ تھا یا یاقوت کے چہرے پر رقم ہوئی اس کی سنجیدگی۔ نوفل اور باقی سب تو ہکا بکا صبا بیگم کو دیکھنے لگے۔ کیسے اور کتنی جلدی انہوں نے اس ڈاکو کو اپنا داماد تسلیم کر لیا تھا۔ کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑے نیچے کی جانب لٹکائے وہ ایک بار پھر جیلانی کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ بہت ہی عزت سے تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر اس رشتہ داری کو دشمنی میں بدلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی پٹھان ہوں، نسلیں ختم کر دوں گا تمہاری۔ گمبھیر لہجے میں بولتا اسٹیج سے اتر آیا۔ ایک پل کو تو جیلانی کے دل میں اس کا خوف پنپنے لگا، اس بات کے کہ وہ انکاری نہیں ہو سکتے تھے۔ سب سے زیادہ وقت انہی کا پاشا کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ واقعی اپنے دشمنوں کو خون کے آنسو رلاتا تھا۔ میشی یاقوت کے قدم سے قدم ملا کے چلتی اسٹیج سے نیچے آئی۔ پامیر بھی اس پر قرآن کا سایہ بنائے ساتھ سے چلتا باہر گاڑی تک آیا، جہاں ایک بلیک مرسڈیز اور گلابوں سے سجی کھڑی تھی۔ بیٹھ جائیں باس، ورنہ میری والی بھی تیار ہے، آئرہ کی جانب اشارہ کرتے شوق ہوتے بولا۔ وہ ساری کی تیاری کر کے آئے تھے، تاریخ میں لکھا جائے گا جیسی بارات مشائم قدیر جیلانی کی آئی تھی ایسی آج تک کسی کی نہ آئی تھی اور نہ کبھی آ سکتی تھی۔ میشی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس کے بیٹھتے ان کے باقی بندے بھی اپنی اپنی ویگوں میں بیٹھنے لگے۔ سب سے آگے پامیر اور بلاس کی گاڑی نکلی تھی، ان سے پیچھے یاقوت کی اور پھر باقی بندوں کی۔ ساری گاڑیوں کے نکلتے سب سے پیچھے پاشا کی گاڑی نکلی، جس کی وجہ سے جیلانی کے بندے چاہ کر بھی پیچھے سے حملہ نہیں کر پائے تھے۔ موسم بھی بگڑنے لگا تھا۔ یاقوت کے پہلو میں بیٹھی میشی کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس کے دماغ میں اب تک اپنے باغ کی باتیں گھوم رہی تھیں، لیکن وہ اب اس بات سے بے خبر تھی کہ اب یاقوت کے محافظ اس کے بھائی تھے، جو جان بوجھ کر اس کے چاروں طرف اپنی گاڑیاں پھیلا چکے تھے۔ لاہور سے اسلام آباد کا راستہ 2 گھنٹے میں طے کرتے ان کی گاڑیاں جوک تجوک پاشا کے علاقے میں داخل ہوئی تھیں۔ یاقوت گاڑی سے اترتے میشی کی جانب آیا اور دروازہ کھولتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے میشی کے دل میں کھلبلی سی مچنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنی بات پوری کی تھی، مشائم قدیر جیلانی کو بھیج کر وہ مشائم یاقوت مرزا کو واپس لایا تھا، اور ایسے کہ پوری دنیا صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اپنا لہنگا پکڑتی گاڑی سے نیچے اتری۔ ان کے آگے آتے پامیر اور بلاس نے دونوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی۔ دونوں کا کپل ایک ساتھ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے اپارٹمنٹ میں آئے، جہاں کا دروازہ کھولتے ایک مسعود کن خوشبو نے دونوں کا پرتفاق استقبال کیا۔
سامنے کا منظر دیکھ یاقوت اور میشی دونوں چونکے پورا گھر پھولوں اور ٹمٹماتی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کو چھوڑے جو اصل جھٹکا لگا وہ سامنے جمل کو ہاتھ میں پھولوں کی تھال پکڑے کھڑے دیکھ لگا تھا۔ زنک رنگ کی ساڑی، فل سلیوز، گلے میں پہنا ڈائمنڈ سیٹ اور آبشار کی مانند کمر پر بکھرے ریشمی بال۔ آج اس نے میک اپ بھی پورا کیا تھا، لمبی پلکیں، گولڈن شیڈ لگی ہیزل خوبصورت آنکھیں، سرخ ہونٹ۔ میشی تو اسے دیکھتے ایک پل کو مبہوت سی ہو گئی، اتنی پیاری لڑکی شاید وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے پیچھے پاشا اپنا کوٹ جھاڑتا ہوا اپنے ہی دھیان میں آ رہا تھا، کیونکہ موسم ایک دم تبدیل ہوتے بارش ہونا شروع ہو گئی تھی جو اس کی گاڑی سے یہاں تک آنے میں تھوڑا بہت بھگو چکی تھی۔ ان سب کو دروازے پر رکے دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹکا، جب تھوڑی سی گردن جھکا کر سامنے کھڑی اپنی شریک حیات کو دیکھا، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پاشا کے آنے پر یاقوت اور میشی ایک جانب ہوئے، جب وہ پوری کی پوری اپنا ہوش و باروب لیے اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ سیکنڈ کے پہلے سے پاشا سے زحال بنا تھا، جس کا ہاتھ بے اختیار سیدھا دل کے مقام پر گیا تھا، پلکیں جیسے جھپکنا بھول گئی تھی۔ گئے پاشا کام سے، بلاس منہ پر ہاتھ رکھتے شوق انداز بولا، اس وقت پاشا نہیں، وہ زحال ہے، اپنی والی کی بات کر لے، فوراً مان جائیں گے۔ پامیر کی بات پر بلاس کی ہنسی غائب ہوئی اور ٹیڑھی نظروں سے اسے گھورا۔ زحال جمل کو اپنی نظروں کے اثار میں لیے ان کے بیچ سے ہوتا اس تک آیا، خود کو لو دیت نظروں سے دیکھتے دیکھ جمل تھوڑی جذبت سی ہوئی تھی۔ ویلکم میشی بھابھی۔ زحال کو ایک طرف کرتے اس نے پھول ان دونوں پر پھینکے، ان کی دیکھا دیکھی زحال نے بھی پھول مٹھی میں بھرتے ان دونوں پر گرائے۔ یہاں اب یاقوت چکرانے والا تھا، یہ سب کب پلان ہوا اسے اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنا گھر ایسے ہی چھوڑ کر گیا تھا، لیکن یہ اتنا خوبصورت ڈیکور کب اور کس نے کیا؟ اوپر سے پاشا بھی ان سب میں شامل تھے، تبھی وہ دونوں بھی آگے آ کھڑے ہوئے اور پھولوں سے دونوں کو اندر ویلکم کیا۔ زحال کی تو نظریں اپنی والی پر ہی جم چکی تھی، جو بنا اسے دیکھے میشی کو لیے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ میشی نے ایک نظر پورے کمرے پر دوڑائی، جگہ جگہ جلتی چھوٹی چھوٹی موم بتیاں، ان کے گرد پڑے پھول، کمرے پہ پھیلی مدھم مدھم سی روشنی اور روح کو پرسکون سی کر دینے والی مسحور کن خوشبو۔ میشی کو بیڈ پر بٹھاتے اس کا گھیردار سرخ لہنگا جمل نے خود پورے بیڈ پر بنے گلاب کے دل پر پھیلایا۔ میشی کو وہ چھوٹی سی لڑکی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ کا نام کب سے پوچھنے کی کوشش بلا کر پوچھ بیٹھی جمل اس کے پاس بیٹھتے پیار سے جواب دیا، لیکن اسے اپنا نام کچھ پھیکا سا لگا تھا۔ ابھی دوبارہ بولی، جمل زحال خان افندی۔ چیک تھی، اپنا پورا نام بتایا۔ واہ، آپ ہیں پاشا کی وائف، بہت حسرت تھی میری آپ سے ملنے کی۔ اس کی بات پر جمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری بھی، مطلب میشی کو سمجھ نہیں آئی تھی، مطلب یہ کہ مجھے یہاں کوئی تو لڑکی ملی، حبی نے جب سے بتایا یاقوت بھائی کی وائف آئیں گی تو میں تو تب سے خوش ہوئی پھر رہی ہوں۔ بولتے ہوئے اپنی آنکھیں پٹپڑائیں۔ میشی کو شوق اور چنچل سی لڑکی دل سے لبھائی تھی۔ اگر یاقوت اسے بتاتا کہ پاشا اپنی بیوی کے لیے کتنا پاگل ہے تو وہ غلط نہیں تھا۔ وہ لڑکی اسی عشق کے قابل تھی جو پاشا سے کرتا تھا، اوپر سے اس کی تیاریاں، یہ سارا گھر اسی کی ضد پر سجایا گیا تھا۔ ہو گیا، ابھی میں چلتی ہوں، صبح آؤں گی، بیسٹ آف لک۔ آخری جملے پر میشی نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ میشی اتنا انجان نہ تھی کہ اس شریر مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھتی۔ اف، اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ جمل کے باہر آتے سامنے صوف پر بیٹھا زحال ایک دم اٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تینوں بھی۔ ابھی گھر چلیں؟ ہاں جی چلو۔ چند قدموں کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے اس تک آیا اور ایک ہاتھ تھامتے دوسرے اس کے کندھے پر پھیلایا، اور اس کے ساتھ قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکلا۔ باہر بارش ہوتی دیکھ جمل کی آنکھیں چمکی تھی۔ ابھی دیکھیں بارش ہو رہی ہے، اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیک کر آگے بڑھنے لگی تھی جب زحال نے اس کے پیٹ کے گرد بازو مائل کرتے واپس خود سے لگایا۔ تمہارا یہ قاتل روپ دیکھ میرا آج رات تم پر برسنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے جمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی ہم گھر سے باہر ہیں، اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے کھلاتے ہوئے بولی، گھر بھی چلے جائیں گے، بس تم ہاں کرو۔ کان کی لو دانتوں سے کاٹتے اسے باقاعدہ کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں چلیں اب۔ اس کے ہاں کرتے زحال نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنے منہ میں بھرا۔ جمل تو اس کی حرکت پر سٹ کٹا کر رہ گئی تھی۔ دونوں اپارٹمنٹ میں زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں جلدی گھر آ گئے تھے، لیکن اتنے سے فاصلے میں بھی دونوں بہت زیادہ بھیگ چکے تھے۔ بہت زور کی نیند آئی، میں سونے لگا ہوں۔ بلاس وہیں پھیلتے صوف پر لیٹ گیا۔ یاقوت یہ دیکھ ایک پل کو سٹپٹایا، جس کی حالت پامیر دیکھتا اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند تو مجھے بھی بہت آئی ہے باس، یہیں بستر لگا لیں، آپ بھی ٹھنڈے موسم میں نیند مست آئے گی۔ بلاس کا ساتھ دیتے وہ بھی وہیں لملیٹ ہو گئی۔ یاقوت خاموشی سے ان دونوں نمونوں کو دیکھنے لگا۔ بیٹا آج کون سا انوکھا دن ہے جو تم دونوں کو یہاں سونے کی دورے پڑے ہیں؟ سب جواب دیتے بالآخر بول پڑا، نہیں باہر دیکھیں بارش کتنی ہو رہی ہے، بھیگ کر بیمار ہو گئے تو؟ بلاس سے بولتے آنکھیں پٹپڑائی۔ دونوں ڈیٹھوں کو دیکھ یاقوت پھر سے خاموش ہو گیا۔ اب ان دونوں کے سامنے کمرے میں جانا بھی عجیب لگ رہا تھا، ورنہ صاف لفظوں میں کہہ سکتا تھا کہ جاؤ یہاں سے، سکون لینے دو۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور میشی کو دیکھ کے بغیر وارڈروب سے کمفرٹر نکالتا واپس آ کر دونوں پر ڈالنے لگا۔ یہ دیکھ تو سچ میں دونوں کو دورے پڑنے والے تھے، نکل لے ویر، ورنہ آج بھی انہوں نے ہماری طرح رات گزارنی ہے۔ پامیر کی بازو پر چٹکی کاٹتے کان میں سرگوشی کی، لگ تو یہی رہا ہے، چل فٹ یہاں سے۔ دونوں کمفرٹر کے کھٹ پٹ کرتے ایک جھٹکے میں اٹھے۔ یاقوت جو سامنے صوف پر بیٹھنے لگا تھا دونوں کو دیکھ وہیں رکا۔ کیا ہوا؟ سوالیہ پوچھا۔ کوئی ٹی پلان کی دھجیاں اڑ گئیں؟ بلاس کلس کر بولتا اٹھ کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ یاقوت کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں اسے تنگ کر رہے ہیں، اگر وہ ضد کر کے یہاں سے بھیجتا تو وہ مزید دیر لگا دیں،
لیکن اس شرافت پر شرافت سے یہاں سے نکل لیں گے، اور وہی ہوا۔ دونوں ایک ساتھ وہاں سے رفو چکر ہو لیے۔ ان کے جاتے یعقوب نے دروازہ لاک کرتے رخ کمرے کی جانب کیا۔ دل آج ایک الگ لہائی پر دھڑک رہا تھا۔ دروازے اس کمرے تک کا فاصلہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے طے کرے وہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ اپنے حسن کے پر پھیلائے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ یعقوب کے قدموں کی آہٹ پر میشی کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں آتے اور سیدھا اپنی انگلی صبا کے جبڑے میں پوری شدت سے گاڑی۔ وہ اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، تب یہ پٹی پٹی نظروں سے اسے دیکھ لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ڈاکو کو دعائیں دینے کی؟ اپنی گرفت پر زور دیتے ہوئے پوری قوت سے ان پر دہاڑے تھے۔ ان کی تو جیسے آنکھیں باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب جیلانی کا قہر دیکھتے خوف سے کانپتی خاموش ہو گئی۔ کیا وہ دیکھا ہے؟ اپنے بیٹے کا حال یہ اسی لڑکے نے کیا تھا اپنے باس کے کہنے پر، اور تم اسی سے رشتہ داری نبھاؤ گی؟ انہیں ایک جھٹکے میں بیڈ پر پھینکتے، ایک ٹانگ بیڈ پر رکھے اس پر رکتے پھر سے دہاڑے تھے۔ صبا کی آنکھوں سے بہتا سیال رخسار کو تر کرنے لگا۔ وہ عادی تھی دنیا کے سامنے اچھے شوہر بن کر دکھانے والے شخص کی تشنگی سہنے کی۔ تب انہیں یعقوب میں اصل مرد نظر آیا تھا جو ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا جانوروں والا سلوک نہ کرتا۔ دیکھنا وہ کیا حال کریں گے تمہاری بیٹی کا۔ بڑا پھول برسا رہی تھی، نہ مار کر کہیں پھینک دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کی بات پر صبا استہزائیہ ہنسی بیٹھ سے اٹھتی ان کے مقابلے، اور جس سے آپ اس کی شادی کرواتے وہ کون سا مرد تھا جو ان کو دیکھتے بھیگا بلا بن گیا؟ آپ کے بعد جیلانی کے منہ پر ایک پل کو تالا لگا۔ وہ تو اپنی بیوی کے منہ کا تالا کھلنے پر ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ مرد وہ تھے جو آئے تھے اور سب کے سامنے سے آپ کی بیٹی کو اپنا کر لے کے گئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ میری بیٹی کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، یہ ایک ماں کے دل کا یقین ہے۔ ہاں، اس بات سے جیلانی خود بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پٹھان تھے، اپنی عورت پر اور اس کی عزت پر کیسے جان مارتے تھے، اس کا ڈیمو وہ ان کے بیٹے پر دے چکے تھے۔ لیکن یہ تعریف اپنی بیوی کے منہ سننا انہیں رگیں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ وہ ایک کی جیسے میں صبا کے بال مٹھی میں جکڑتے بری طرح سے کھینچ گئے، جیسے ان کے منہ سے ایک کرا برآمد ہوئی تھی۔ مت بھولو میری ایک بیوی کی قبر اسی حویلی میں بنی ہوئی ہے، دوسری کی بناتے دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھ آئی؟ ان کے منہ پر گراتے ایک جھٹکے میں زمین پر دھکیلتے لمبے ڈینگ بھرتے باہر نکل گئے۔ وہ وہیں فلور پر پڑی بے اختیار شدت سے رو دی کہ دنیا پیسوں کے پیچھے پاگل ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں محبت کا گزارا نہیں ہوتا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی انسان کو ملتا ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں۔ صرف قدموں کی آہٹ سن کر میشی کی جان لبوں پر آئی تھی تو اس کی غربت کیا حال کرتی، یہ سوچ میشی کے لیے بڑی جان لیوا تھی۔ دروازہ لاک کرنا یا نہ کرنا ایک بات تھی، کیونکہ گھر میں صرف وہ دونوں تھے، لیکن اس نے پھر بھی دروازہ لاک کیا کیونکہ وہ آج اپنی چھوٹی چھوٹی بلیوں کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کو اتنا تڑپا تھا اس وقت کے لیے۔ کمرے کی گہری خاموشی میں باہر برستی بارش کی آواز اور کمرے میں اٹھتی تازہ پھولوں کی خوشبو اس رومانٹک ماحول کو مزید رومانٹک بنا رہی تھی۔ اگر بارش کی آواز کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا شور تھا تو وہ دونوں کے دھڑکتے دلوں کا۔ اس نے کوٹ اتار کر کاؤچ پر پھینکتے، کف لنکس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے، مرر میں نظر آنے والے میشی کا عکس دیکھا۔ نظر بے اختیار آسمان کی جانب اٹھی اور پھر بند ہوتے دل نے الحمدللہ کی صدا لگا دی۔ دل تھا کہ زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ میشی کو اس وقت اس کی لو دیکھ نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن آج راہ فرار بند تھی۔ آج وہ اسے سچ میں خود میں قید کرنے والا تھا۔ آج وہ اس کی دلی خواہش پوری کرنے والا تھا، وہ جو اس کی قربت کی متمنی رہتی تھی۔ آج وہ اس کے قریب نہیں، سیدھا اس کی روح میں اترنے والا تھا۔ اوف! میشی کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، جسم تھا کہ برف کی مانند ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے، ٹائی کی نیڈ ڈھیلی کرتے اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا اور بیڈ پر پھیلا اس کا لہنگا تھوڑا سا ایک سائڈ کرتے اپنی جگہ بنائی اور اس کے قریب بیٹھے اپنے جوتے اتار کر سائڈ کرتے ٹانگ فولڈ کر کے بیڈ پر رکھی، اور پھر ایک گہری نظر اپنی دلہن پر ڈالی جس کے جالی نما دوپٹے سے نظر آنے والا حسن اس کے دل پر بجلیاں گرا تھا۔ یعقوب کو اس وقت سب سے مشکل کام اپنے دل کو سنبھالنا لگ رہا تھا۔ وہیں اس کے بیڈ پر بیٹھتے میشی کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا، مانو آج وہ ایک برف کی مورت بن جائے گی۔ یعقوب نے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ لی، اس کی چوڑیوں اور مہندی سجے سرد ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے اپنی گرم عدت سے اسے پہنچائی۔ میشی تو اس کے اسی عمل پر بری طرح سے کانپ اٹھی تھی، لیکن اس کی یہ کپکپاہٹ دیکھ یعقوب کے چہرے پر ناسمجھی کے آثار واضح ہوئے، لیکن اگنور کرتے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ہاں، یہ وقت بھی آنا تھا۔ دونوں کو یہ اپنا آپ کسی مشکل گھڑی میں گھرا محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ گھڑی بہت خوبصورت تھی اور مشکل سے مل کر مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا رب کرتے اسی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھی کہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یعقوب کا دل کیا سیدھا بس خود میں قید کر لے اور چھوڑے ہی نہ، لیکن میشی کو اس کے لیے نارمل کرنا تھا تاکہ دونوں کو اس سے قربت سے لذت ملے، نہ کہ تکلیف۔ یعقوب نے آگے ہوتے اس کے جالی نما گھونگھٹ دونوں اطراف سے پکڑتے اٹھا کر پیچھے پھینکا اور یہ گیا۔ یعقوب مرزا کا کام سے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی، وہ جو شام سے اب تک اگنور کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا اگر نظر مار کر دیکھ لیا تو پوری دنیا بھول جائے گا، لیکن اس وقت وہ بھول جانا چاہتا تھا۔ اگر کچھ یاد رکھنا تھا صرف یہ کہ وہ اس کے سامنے تھی اور درمیان کو دیوار ہٹ چکی تھی۔ آج وہ اس کے صبر کا پھل بنی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت پھل۔ اس نے گہری سانس لیتے بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ میشی کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، لیکن ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتی ہو گئی۔ منہ تو میں دیکھ چکا ہوں، تو کیا
بولتے بولتے رکا جب میشی نے نظر اٹھا کر اس دیکھا۔ کیا منہ دکھائی دینی پڑے گی؟ یہ سوال کرتے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میشی کو سمجھ نہیں آئی وہ چھیڑ رہا تھا یا سچ میں وہ سنجیدہ تھا۔ میشی نے دھیرے سے سر اس بات میں لایا، آنکھوں میں شرارت مڑ آئی تھی۔ مر گیا، میں تو لایا ہی نہیں۔ یہ بات اس نے منہ میں کہی تھی جسے میشی ٹھیک سے نہیں سن پائی تھی۔ اس نے اسی وقت فون نکالتے پاشا کا نمبر ڈائل کیا جسے اس نے پہلی رنگ پر اٹھا لیا تھا۔ اس رات سے وہ گزر چکا تھا اور اس کی بیوی کا خاص حکم تھا یعقوب بھائی کا خیال رکھنا۔ جی فرماؤ۔ بیوی کے آنے کے بعد بھی چین نہیں ہے تمہیں؟ کال اٹھاتے اس کے انداز پر یعقوب کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ میری پہلی بیوی تو آپ ہی ہیں۔ پاشا سے پہلے اس کے جملے پر میشی کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں یعقوب کو دیکھنے لگی۔ گھر سے در بدر ہو گئے تو ڈیرے پر میں بھی نہیں رہنے دوں گا، اس لیے اب شرافت سے اپنی اصلی بیوی کے ساتھ وقت حسین بناؤ اور مجھے بھی بنانے دو۔ بولتے ہوئے نظریں سامنے جمل کی جانب اٹھی جو ضد کرتی بارش میں بھیگتی۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ خود بھی بھیگ رہا تھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ منہ دکھائی کا بھی انتظام کیا تھا؟ اپنی ہنسی روکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ گلالے۔ اس نے فون کان سے تھوڑا دور کرتے ایک لان میں ہاتھ کھولے گول گول گھومتی جمل کو آواز دی۔ تم نے منہ دکھائی لکھی تھی لسٹ میں؟ نہیں، وہ تو میں بھول گئی، اسے جیسے صدمہ سا ہوا تھا۔ خیر ہے، گن گفٹ کر دو، اگلی بار جیلانی جیسا کوئی رستے میں آئے تو سیدھا اڑا دے۔ اب سیدھا یہ کیسے کہتا کہ جیلانی کو ہی اڑا دے؟ جیسا بھی تھا باپ تھا اس کا، لیکن کام دشمنوں سے بدتر کرتا تھا۔ یہ بات بولتے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ یعقوب نے آگے سے کچھ کہا اور کال بند کر دی، لیکن تب بھی جمل منہ پھلائے اس کے قریب آیا۔ ابھی میری منہ دکھائی۔ ہم نے گلابی بھیگے گال پھلائے۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنی منہ دکھائی مانگی۔ زیال کو اس کے انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اپنا فون واپس رکھتے نرمی سے اس کے ہاتھ میں کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب اتار کیا۔ منہ دکھائی گولڈن نائٹ پر ملتی ہے جانے زیال، اگر اب چاہیے تو مجھے ایک بار پھر گمبھیر لہجے میں بولتا کمر پر اپنا شکنجہ مضبوط کرتے قریب سے قریب تر کیا۔ اور اگر میں ہاں کر دوں تو کیا دیں گے؟ سردی سے اس کے ہونٹ کب کمانے لگے۔ اس کی بات پر زیال نے کمر پر باقی سے ہاتھ پھیرتے اس کے جسم کے بھیگے نمایاں ہوتے قد و خال کو محسوس کرتے اپنے بھڑکتے جذباتوں کو تھوڑا ریلیکس کیا۔ تمہیں منہ دکھائی میں پورا پاشا ملے گا جو تمہارے لیے پوری دنیا تباہ کر سکتا ہے، اور بتاؤ کیا چاہیے میرے بیبی کو؟ آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے؟ چہرہ اوپر کی، نظریں اس کی منہ چوتلیات سی لبوں پر ٹکائیں۔ نہیں، مجھے عشق ہے تم سے، وہ عشق جس کو بیان کرنے کے لیے آج تک دنیا کی کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں بنا۔ اور یہ شارٹ اور ٹال ہائٹ کمبینیشن۔ جمل کا اٹھا چہرہ اور زیال کی جھکی نظریں بہت جان لیوا تھیں۔ جمل نے وہیں اس کے بھیگے سینے پر سر رکھا تو زیال بھی اوپر منہ کیا، آنکھیں موند لیا۔ بارش پورے زور سے برس رہی تھی۔ دونوں کے وجود میں بڑھتی حرارت ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ایک عجیب سا جوش دلا رہی تھی۔ تمہاری پہلی بیوی؟ اس کے فون رکھتے میشی نے گھور کر پوچھا۔ یعقوب کو اس کی جیلسی پر ہنسی آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے موبائل آن کرتے کال لاگ اوپن کر کے دکھائی جہاں پاشا تھا، اور اس کے سامنے دل والی ایموجی دیکھ میشی کی جان میں جان آئی تھی، لیکن اصل اس کی جان موبائل سے نظر ہٹا کر یعقوب کی نظریں دیکھتے نکلی تھی جہاں جذبات ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ غیر نظروں سے دیکھتا فون ایک جانب اچھال کر تھوڑی قریب آیا اور اپنے دہکتے لب اس کے ماتھے پر رکھے آنکھیں موندی ایک سکون کی سی لہر وجود میں دوڑ گئی۔ میری زندگی میں آنے والی تم تیسری عورت ہو۔ اس کی بات پر میشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، لیکن اس کی اگلی بات پر سانس جیسی یکدم بحال ہوئی تھی۔ میری زندگی میں پہلی عورت میری ماں تھی، دوسری عورت میری بہن، اور تیسری اب تم۔ اپنا ہاتھ اس کی رخسار پر رکھے محبت سے چور لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کیا جو میشی کا دل اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اور چوتھی عورت کی گنجائش نکل سکتی ہے اگر تم مان جاؤ، نہ بھی مانی تو میں زبردستی لے آؤں گا۔ اس کی بات پر میشی کے لبوں سے مسکراہٹ پھر سے غائب ہوئی۔ کون سی عورت؟ ہماری بیٹی۔ شوق انداز میں جواب دیتے وہ اپنی ہنسی مشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے میشی کی جیلسی پسند آ رہی تھی۔ اس نے اپنی چوڑیوں سے بھرے نازک ہاتھوں کے مکوں کی بارش اس کے فولادی سینے پر برسانا شروع کر دی۔ یعقوب کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا تھا جب ایک جھٹکے میں اس کی چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑتے پیچھے کی جانب کمر پر لا کرتے اس کی خوبصورت چہرے پر جھکا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش میشی کے چہرے پر پڑتی پورے جسم میں ایک سنسنی سی دھڑاکے تھی۔ ایسے آنکھوں کا شاید رنگ آنکھوں سے قیامت کے ملاپ ہوا تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تم میرے لیے سیراب کی طرح ہو جو ایک نومولود بچے کو صحرا میں پیدا ہونے کے بعد جوانی میں آ کر ملا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے خوبصورت انداز میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میشی اسے اتنے قریب دیکھتی اس کے لفظوں پر پاگل سی ہونے لگی تھی۔ اسے پا کر وہ خود بھی تو سیراب ہوئی تھی، جسے کھونے کا احساس ہی آج اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر وہی یعقوب کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل جیسے بھاری ہوا جا رہا تھا۔ جب ڈیڈ نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں جملہ مکمل کرنے سے پہلے وہ تڑپ کر رو دی تھی، اسے کھونے کا احساس ہی بچائن کی جان لگا تھا۔ میں اب بہت ڈر گئی تھی، تمہیں کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہو کر ہر بار اپنی محبت کا اظہار کھلے دل سے کرتی تھی، لیکن اب باری یعقوب مرزا کی تھی۔ یعقوب نے اس کی عمر پر اپنے بازو مائل کرتے خود میں زور سے بھینچ لیا۔ وہ شدت سے اس کی رگوں میں آج اس کی طلب بن کر دوڑنے لگی تھی۔ وہیں سے اس کی گردن منہ دی، اس کے بدن خوشبو کھینچ کر خود میں اتارنے لگا۔ ایک تڑپ سی تھی دونوں میں، ایک شدت جو سچ مچ جان لیوا تھی۔ اس کی سرائی دار گردن میں اپنے سلگتے لب رکھتے میشی کی جان نکالی، جسے وہ مزید سمٹتی تھی۔ اپنی باؤں کا گھیرا اس کے کندھے کے گرد تنگ کر گئی۔ یعقوب پر اس کے بدن خوشبو کا نشہ سا طاری ہونے لگا تھا۔
اس کا چہرہ پوری طرح سے مشی میں چھپ چکا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں اسی پوزیشن میں اپنی روحوں کو سیراب کرتے رہے۔ جتنی مشکل سے دونوں ملے تھے، اس وقت اتنی زیادہ شدت دونوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے خود سے پیچھے کرتے عارض پر بہنے والے آنسو باری باری لبوں سے چلتے اپنے الگ مت آ رہے۔ آج کے بعد ان آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنا چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر تھوڑی دیر بعد تمہیں میری شدتیں سہتے رونا آ جائے، کیونکہ میں خود نہیں جانتا میں خود پر ضبط کر پاؤں گا یا نہیں۔ آج تمہیں مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں بہت ترسا ہوا ہوں بہت تمہاری قربت کے لیے۔ بولتے ہوئے اس کی گمبھیر آواز مشی کی ریڑھ کی ہڈی سن کر گئی۔ دل جیسے رک سا گیا تھا۔ اس نے بے اختیاری سے اس کی بری اپنی نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم سے دوری بنائے رکھنے کی تکلیف آج ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ راتوں کو جاگ کر گھنٹوں بیٹھ کر تمہیں دیکھتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے میں تھک گیا ہوں۔ آج یہ تھکاوٹ میں تم میں اتار دینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اس کے رخسار پر رہا تھا کہ انگوٹھا رب کرتے وہ اپنی تکلیفیں بیان کرتا مشی پر حیرت طاری کر رہا۔ وہ اتنی شدت سے اسے چاہتا تھا جس کی بھنک بھی اس نے ایک دفعہ مشی پر نہیں پڑنے دی۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ۔ تم راتوں کو جا کر مجھے دیکھتے تھے۔ مشی کے سوال پر وہ ہاتھ جھکاتا اس بات میں سر لا گیا جو اس کی تڑپ تھی، یہ اپنی زندگی میں بننے والی واحد رشتے کی خوشی جو آنکھوں میں نمی بن کر تیرنے لگی تھی۔ تمہیں کیوں منع کرتا تھا خود کو دیکھنے سے؟ کیونکہ تمہارے اس انداز سے دیکھنے پر مجھ سے اپنا دل کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہاں وہ شخص ضبط کرنے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ چھپے رستم مشی کے چوک انداز پر دل کھول کر مسکرایا۔ یہ چھپا رستم پوری طرح سے تم پر کھلے گا۔ مشی کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، چہرہ سرخ لال ہوا۔ وہ شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ یعقوب نے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے ٹکاتے اس کا چہرہ اوپر کرتے اپنے قابل کیا۔ جتنا شرماؤ گی اتنی میری شدت جنونیت میں بدل جائے گی۔ اس کی آواز جذبوں سے بھاری تھی۔ آج تم برداشت کرو گی اپنی یعقوب کو، اس کی شدتوں کو، اس کے جنون کو، اس کے اندر کی بے چینی کو جو کب سے میں نے ضبط کر رکھی ہے۔ اس کے لفظوں پر مشی کی جان لبوں پر آن ٹھہری تھی، لیکن یہ ابتدا تھی اور آج وہ انتہا پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹتے اسی طرح مشی کو گہری نظروں کے اثار میں لیے اس کے دوپٹے کو پنس کھولنا شروع کی۔ مشی کا دل اس کے اس عمل پر یک بارگی دھڑکا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے حسین رات بن چکی تھی جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل پا لیا تھا۔ مشی یعقوب کے سینے پر لیٹی تھی جبکہ وہ اس کے بال سہلاتا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات اس پر ایک راز کھلا تھا جس کے کھلتے یعقوب کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ سمجھتا تھا مشی کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ پاکیزہ تھا۔ وہ یعقوب مرزا کے لیے پاکیزہ تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں مشی کے لیے محبت کی جڑیں مزید مضبوط کر گیا۔ وہ مشی کو خود میں زور سے بھیج گیا۔ اس کے اچانک عمل پر مشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اسے اس کی محبت سمجھ کر شرماتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ یعقوب کتنی دیر اسے خود میں بھیجتے رہا۔ تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، میں تہجد پڑھ کر آتا ہوں۔ اس کے بال سمیٹتے محبت سے چور لہجے میں بولتا، اس کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر اسے تکیے پر لٹاتا کمفرٹر میں پوری طرح سے چھپا گیا۔ مشی کا دل کیا وہ یہاں سے بھی کہیں دور چھپ جائے جہاں یعقوب کی لو دیتی نظریں اس کے جسم کے آر پار نہ ہو سکیں۔ اس کا پورا بدن اس وقت یعقوب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ اپنا منہ کمفرٹر میں چھپا گئی۔ یعقوب ایک شریر مسکراتا اٹھ کر وارڈروب سے اپنا سفید سوٹ نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اندر سے مسلسل پانی گرنے کی آواز پر مشی نے کمفرٹر چہرے سے اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اس وقت یعقوب کو پوری طرح سے پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس سے زیادہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لیتا، گیلے بال ٹاول سے صاف کرتا باتھ روم سے باہر نکلا۔ جیسے دیکھتے وہ چوہے کی طرح پھر سے اپنے بل میں گھس گئی۔ یہ حرکت دیکھ یعقوب کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے جتنی دیر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اتنی دیر اس کی نظریں مرر میں نظر آتی مشی کو اپنے اظہار میں لیے رہیں۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ مسکراتا ٹوپی پہنتے وہ جائے نماز اٹھا کر دوسرے روم میں آ گیا۔ اس کے روم سے نکلتے مشی نے روکا سانس بحال کیا۔ تھوڑی دیر اس کی نظریں خود پر برداشت نہیں ہوئی۔ کل صبح کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ مشی کے شرم کے مارے پورا بدن سرخ قندھاری سا ہوا جا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں آتے جائے نماز بچھاتے پہلا قدم رکھتے دل جیسے مٹھی میں بیٹھ گیا۔ آنکھیں پال میں نمکین پانیوں سے لبالب بھرنے لگی۔ اپنے رب کی محبت اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کیا سیدھا بیٹھے اپنے رب سے باتیں کرنی شروع کر دے، لیکن پہلے اس نے دو نفل پڑھے اور ہر لفظ ادا کرتے منہ میں جیسے شہد سا گھل رہا تھا۔ اب وہ معمول سے ہٹ کر بے حد نرمی سے لفظوں کو ادا کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں سلام پھیرتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھوں میں جمع ہوا نمکین پانی آنسو کی صورت میں بہتا اس کی ہلکی ہلکی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ ایک پل کو تو جیسے زبان پر تالا سا لگ گیا، لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ بس وہ تھا اس کے خاموش آنسو۔ پل میں اپنی مانگی گئی دعا یاد آئی۔ نہیں اللہ جی، آپ نے خود فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، تو مجھے کیوں یہ دے رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کون سا گناہ کیا جو میرے حصے میں یہ آئی ہے؟ اپنی مانگی گئی دعا پر آج وہ شدت سے زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا۔ یا اللہ، میں شرمندہ ہوں اپنے لفظوں پر، مجھے نہیں مانگنا آیا تجھ سے، لیکن پھر بھی تو نے مجھے ایک پاکیزہ عورت عطا کی۔ یا اللہ، میں کیسے تیرے حضور شکر ادا کروں؟ وہ رو دیا تھا ہچکیوں میں، پھر ایک دم سے اس کی بتیں آنسو صاف کیے۔ نہیں اللہ جی، یہ شکر اس کی پاکیزگی کا نہیں ہے، تو جانتا ہے نا میں نے اسے تب بھی مانگا تھا جب اس سچ سے انجان تھا، لیکن اب سچ جان کر میں سمجھ نہیں پا رہا میں روؤں یا میں ہنسوں، میں کیا کروں اللہ جی، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ ہچکیوں میں روتا سر جھکا گیا، پورا وجود جیسے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یعقوب مرزا کا عشق اپنی بیوی کی پاکیزگی دیکھنے کے بعد جنون کی حد اختیار کر گیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ بے شک ایک پاکیزہ عورت کا مقام مرد کے دل میں بہت گہرا ہوتا ہے، ضروری نہیں اور عورت کو یعقوب مرزا جیسا شوہر ملے جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ لڑکی پاکیزہ نہیں پھر بھی رب کے حضور رو رو کر اسے مانگے۔ حقیقت میں
99% لڑکیاں جو آج کچھ وقت کی لذت کے لیے حلال طریقے سے ملنے والی لذت گنوا دیں، انہیں کبھی حلال طریقے سے ملنے والا مرد قبول نہیں کرتا، کیونکہ مرد کے دل میں جو مقام ایک پاکیزہ عورت کا ہوتا ہے وہ اس عورت کا نہیں ہو سکتا جو مرد نئی بیڑیوں کو اپنا آپ سونپ کر خود کو بے مول کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنا آپ یاقوت مرزا جیسی شوہر کے لیے محفوظ کر کے رکھیں، جو ایک مرد ہو کر اپنا آپ اس عورت کے لیے بچا کر رکھے جس کو اللہ پاک نے اس کی پسلی کی ہڈی سے بنایا ہے۔ بے شک جیسے مشائم قدیر جیلانی کو پاکیزہ مرد ملا تھا، ویسے ہی یاقوت مرزا کو ایک پاکیزہ عورت عطا کی گئی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھتے اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھتے، وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا، جائے نماز اٹھا کر فولڈ کرتا، ایک طرف ٹیبل پر رکھتے اپنے کمرے میں آیا جہاں بیڈ پر میشی کروٹ بدلے لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر میں چینج کرتے واپس آیا، بیڈ پر پڑے پھول مرجھا چکے تھے لیکن ان پر 2 زنیاں کھل چکی تھیں جن کی خوشبو سے ہمیشہ معطر رہنے والی تھی۔ وہ کمفرٹر ساٹا لیٹ کر میشی کے قریب ہو گیا جو اس کی شرٹ پہنے سو چکی تھی، لیکن اسے پا کر یاقوت کی نیند اٹھ چکی تھی۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا، اتنا کہ کمرے میں بیٹھا شخص بھی کپ کپانے پر مجبور ہو جائے۔ اس پہاڑی علاقے میں رہنا باہر والے بندوں کے لیے خطرناک تھا، لیکن یہاں رہنے والوں کے جسم اس ٹمپریچر کے عادی ہو چکے تھے۔ سدیس اس وقت ان دونوں کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لایا اور وہ دونوں کمفرٹر میں دبکے بیٹھے مووی دیکھنے مگن تھے جب سامنے کھڑی کومل کو دیکھ کر بلاس چونکا۔ پامیر کی نظر اب تک اس پر نہیں گئی تھی جو غصے سے لال ببوکا ہوئے جا رہی تھی۔ غصے کی وجہ سے پامیر کا یہاں ہونا نہیں تھا، لیکن وہ جو دیکھ کر آئی تھی اس کے بعد سے اسے پامیر پر حد درجہ کا غصہ آیا تھا۔ طوفانی بارش پورے زور پر تھی، ہواؤں کا کوئی ایک رخ نہیں تھا جس سے بارش کا رخ کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں۔ اگر کوئی چیز ایک جگہ ٹکی ہوئی تھی تو وہ ان دونوں کا وجود تھا، ایک دوسرے کو حرارت پہنچاتے ہوئے۔ ضیاء اب تک اسے اپنے سینے میں بھینچے کھڑا اپنی گرمائش اسے پہنچا رہا تھا جب جمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حبیب ڈانس کریں، سردی سے ہونٹ نیلے پڑتے کب کبا رہے تھے اور ڈانس کرنے کی سوئینے لگی۔ ضیاء نے اس کی کمر پر شکنجہ مضبوط کرتے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کی نازک انگلیوں میں پیوست کرتے دائیں سے بائیں ایک سٹیپ لیا۔ نظریں اس کی نظروں پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ ضیاء کی بھیگی شرٹ اس کی جسم سے چپکتی اس کے فولادی کسرتی بدن کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے مسلز دیکھ جمل کا ایک پل کو دل بے اختیار دھڑکا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے بلیک پینٹ پر زنک کلر کی شرٹ جو آج جمل نے خود میچ کی تھی، جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے اندر سے گوری چھاتی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ راہ چلتا مرد بھی اسے موڑ موڑ کر کئی بار دیکھے۔ جمل پاگل ہونے کے قریب تھی، وہ ایک حسین خواب تھا جسے وہ کبھی جاگنا نہیں چاہتی۔ تبھی ضیاء نے اس کی انگلی پکڑ کر گول گول گھماتے اسے اس خواب سے جگایا اور احساس لایا کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہے، ایک خوبصورت حقیقت جس میں ضیاء خانوندی اپنے تن من دھن سے اس پر مار مٹتا ہے، اس کے لیے دنیا تباہ کر سکتا ہے۔ وہ گول گول گھومتی واپس سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یہ منظر ایک خوفناک منظر تھا دور کھڑی کومل کے لیے، جس کے اندر یہ دیکھ غصے سے بھامر جلنے لگے تھے۔ غصے سے اپنی شال مٹھی میں بھیجتی وہ خود پر ضبط کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن آنکھیں میں لہو اتر آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا ابھی جا کر جمل کو ضیاء کی باہوں سے نکال کر دور کر دے ہمیشہ کے لیے۔ وہ جگہ اس کی تھی، اس نے چاہی تھی ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ لڑکی تو جیسے دیمک کی طرح لگ چکی تھی ضیاء سے، جس کی محبت دن بدن اپنے حصے میں لیتی جا رہی تھی۔ بارش سے زیادہ کومل کی آنکھوں سے بہنے والی سیال کی زیادہ رفتار تھی، جس کے ہر قطرے میں جمل کے لیے جتنی نفرت تھی ضیاء کے لیے اتنی شدید محبت تھی۔ کومل چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے یہ منظر دیکھ خود کو ملنے والی تکلیف پر مزہ سا آ رہا تھا۔ اس کی ٹھہری آنکھوں میں ایک وحشت سی تھی، لب پر ایک شیطانی مسکراہٹ، دل میں یقین، کیونکہ اس کی نظر بد لگ چکی تھی ان دونوں کو، اور دنیا گواہ ہے ٹوٹ کر جانے والوں کی منزل صرف قبر رہی ہے جس میں ایک ابدی نیند سو جاتا ہے اور ایک صرف زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ کومل لمبے ڈینگ بھرتی ڈیرے کی جانب چلی گئی، جانتی تھی پامیر وہیں ہوگا اور وہی تھا۔ یاقوت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ پہرے پر تھا بلاس کے ساتھ۔ دونوں کو سے دیکھ اس کے اندر ابلتی آگ مزید زور پکڑ گئی، مانو ڈریگن کی طرح اپنے اندر کی آگ منہ سے نکالتی پورے ڈیرے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ کومل آپ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے ہونٹوں نے بھابھی لفظ بولنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کومل کے نام پر پامیر نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی کومل کو دیکھا جس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ بلاس فوراً نظریں پھیر گیا، لیکن پامیر نہ نظریں پھیر سکا اور نہ ہی آنکھوں میں اترنے والے خون کو روک سکا۔ اس حال میں مردوں کے حجرے میں آنا پامیر کے ساتھ ساتھ بلاس کو بھی غصہ دلا گیا تھا۔ وہ کمفرٹر اٹھا کر چپل پیروں میں اڑستا وہاں سے چلا گیا۔ جب پامیر پوری تیش میں اپنی جگہ سے اٹھتا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال اب تک بہہ رہا تھا، آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھی۔ پامیر ایک پل کو جھکا، اس کا جسم سردی میں ٹھٹرتا گرم ہو رہا تھا جس کی حرارت پامیر اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں اپنے بازوؤں کا اثار اس کی کمر کے گرد باندھ دیا۔ وہ پامیر کے سینے میں منہ دیے اپنے اندر کی تکلیف کم کر رہی تھی، جو تکلیف اسے ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر ملی تھی۔ وہ تکلیف اس وقت اپنے محرم کی پناہوں میں ملنے والے تحفظ سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ جو پامیر کے اثار میں کسی اور کے لیے رو رہی تھی، یہ تباہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ پامیر کو بھی اس آگ میں گھسیٹ رہی تھی۔ پامیر کا غصہ ختم تو نہیں ہوا تھا، لیکن کم ہو گیا تھا۔ اسے آہستہ سے خود سے الگ کرتے آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ پامیر کا باقی غصہ بھی جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ عشق، اس کے یہ آنسو پامیر کے دل کو بری طرح سے جکڑ گئے۔ کیا ہوا بتاؤ؟ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے انگوٹھے سے آنسو صاف کرتے بے حد نرمی سے پوچھا، لہجے میں دنیا بھر کی محبت
بال ماں سمٹی تھی. وہ پھر سے ایک پل کے لیے اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں کھونے لگی. اگر وہ ایک پل کے لیے بھی پاشا کی محبت بھولی تھی تو وہ اس پل میں جب امیر کی نظریں اس پر اٹھتی تھیں اور کومل وہیں کی وہیں ٹھہر جاتی تھی. نظروں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت فکر یہ سب نظر آیا، لیکن دل نہیں. وہ اپنا دل اپنے پاشا کو دے چکی تھی. میں ڈر گئی تھی. اس کے جملے پر اسی پل بادل زور سے گرجے تھے اور وہ ڈر کر پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی. ایک گہری مسکراہٹ امیر کے لبوں پر آن ٹھہری. اس نے کومل کو پیچھے کرتے وہاں پڑی اپنی شال اٹھا کر اس کے کپکپاتے وجود پر ڈالی. یہ چادر، کاش وہ خود کو امیر کی اس عزت کی چادر میں محفوظ کر لیتی. کتنی تکلیف کم ہو جاتی، لیکن کچھ تکلیف انسان خود ہی اپنے مقدر میں لکھواتا ہے. امیر نے اسے اچھے سے ڈانپتے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرا. میرے ہوتے ہوئے ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس کے چہرے کو نظروں میں بھرے بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے کومل کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا. اس طرح اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے وہ ڈیرے پر موجود اپنے کمرے میں لے آئے جہاں وہ شادی سے پہلے رہتا تھا. اپارٹمنٹ کم ہی جاتا تھا یہ رات، اور اس میں زور و شور سے برستی بارش آج پاشا گینگ کے لیے حسین لمحوں میں شامل ہو گئی تھی. ابھی اٹھے، نماز پڑھی. اذان سنتے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے دھیمی آواز میں کہا تم پڑھ لو آج. پھر وہ ڈٹائی سے کہتا آنکھیں موند گیا. جمل کو جی بھر کر اس پر غصہ آیا. اپنا حق لینے کے لیے وہ ساری رات جاگ سکتا تھا، لیکن اپنے رب کا حق ادا کرتے وقت اس پر شیطان نیند کا غلبہ طاری کر رہا تھا. اٹھے ورنہ میں چیخوں گی. انگلی اٹھا کر اپنی چھوٹی سی دھمکی دی. اس کی آواز ہر حال میں زیال کو پسند تھی، لیکن اس حالت میں وہ اس چیز پر بھی اپنی قوت لگائے اس سے برداشت نہیں تھا. وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ایک ہی جست میں اٹھ بیٹھا. اس کے پیچھے پیچھے جمل بھی اپنے بال سمیٹتے اٹھ کر بیٹھ گئی. اٹھ کر وارڈروب سے اپنے اور اس کے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی. وہ وہیں بیڈ پر بیٹھا اس کے فریش ہونے کا انتظار کرنے لگا. اس کے آتے وہ خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھاتا باتھ روم میں گھس گیا. تب تک جمل نے بال اچھے سے سکھا کر کیچر میں مقید کرتے اپنا حجاب بنایا. ہاتھوں پر لوشن لگانے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ٹیوب گری جو شاید اسی لوشن کے سہارے کھڑی تھی. جمل نے چوپ کر وہ ٹیوب اٹھائی. ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے میک اپ میں زیال کے پرفیومز ہی پڑی تھیں. کبھی کبھی اس کے لوشن اٹھا کر لگا لیتی، ورنہ اپنی سکن کو وہ زیادہ تر اچھے کھانوں سے مینٹین رکھتا تھا، اسی طرح سے جمل کی بھی. لیکن اس میں لڑکیوں والی عادت کے جراثیم موجود تھے. ان آرگینک پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے. لیکن ٹیوب دیکھ کر اسے حیرت ہوئی. یہ تو وہ استعمال نہیں کرتی تھی. اتنی دیر میں وہ ٹاول سے بال صاف کرتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا. اس کے منہ پر اب تک ٹاول تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹیوب جمل کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ پایا. ابھی یہ ٹیوب کس کی ہے؟ اسے الٹتے پلٹتے دیکھ آ کر پوچھ لیا. زیال نے ٹاول سے اس پر پھینک کر اس کے ہاتھ میں اپنی ٹیوب دیکھی. یہ سر کھجاتے وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا. نہ جانے وہ کیا سوچتی کہ اس کا دیوانہ اپنے ہاتھوں کو مزید پرکشش بنانے کے لیے یہ ٹیوب لگانے لگا تھا تاکہ اس کی بیوی کو ہمیشہ اس کے ہاتھ اچھے لگتے رہیں. بتائیں کہیں چوٹ لگی ہے؟ اسے ایک دم فکر ستائی. وہ زیال کو کندھے سے پکڑ کر پلٹتی دیکھ لگی. چوٹ پر لگانے والی نہیں ہے یہ. اسے دیکھتے بولتے رکا. یہ وینی ہینڈز کے لیے. اس سے ہاتھ پر مزید رگیں ابری ظاہر ہوتی ہیں. یہاں وہاں دیکھتے اپنی بات مکمل کی. جب جمل کو تو ہونکوں کی طرح اسے تکتی رہی. تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ سوال یہ پوچھا تھا کہ تمہیں میرے ہاتھ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. ہاں یہ بندہ اپنی دیوانگی میں کس دن جمل کی زندگی لے لے گا. وہ ٹھہری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. لفظ یہاں ختم تھے. اس کے وہ خاموشی سے جو ٹیوب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اپنا اور اس کا جائے نماز بچھانے لگی. تب تک وہ ماتھے پر رومال باندھتا اس کے پیچھے آیا. دونوں کی جائے نماز ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن جمل کی تھوڑی پیچھے تھی. یہ دیکھ زیال کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے. آج وہ بارش کی وجہ سے گھر پر ہی نماز پڑھا تھا. دونوں نے ایک ساتھ جائے نماز پر قدم رکھا اور نیت باندھی. کچھ دیر میں دونوں نے آگے پیچھے سلام پھیرا. جمل کے مقابلے زیال زیادہ ٹھہر کر نماز پڑھتا تھا. اس کا یہ انداز جمل کو بے حد پسند تھا. وہ گینگسٹر روپ سے زیادہ سفید شلوار قمیض فولڈ کیے ہوئے آستین اور حالت نماز میں بے حد حسین لگتا تھا. وہ کچھ پل ٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی. پھر دونوں نے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ جی تھینک یو مجھے اتنا اچھا بھی دینے کے لیے. ان کا پیار میرے لیے ایسا ہی رہے ہمیشہ. وہ دل میں دعا مانگ رہی تھی جب اسے زیال کی آواز سنائی دی. یا اللہ میری بیوی کو تھوڑی عقل دے. یہ چیخے نہ، مجھے میرے بچے کی فکر ہے، کہیں وہ بہرا نہ ہو جائے. اس کی آواز خاصی تیز تھی. جب اس کے لفظوں پر پیچھے سے جمل نے اس کی کمر پر زور سے مکہ جڑا. ابھی وہ دبی دبی آواز میں چیخی. جی ابھی کو کی جان. آگے سے اس کا شاید سے زیادہ میٹھا اور نرم جواب سنتے اس کی چھوٹی سی ناک سے غصہ فوراً غائب ہوا. آپ بہت بدتمیز ہیں. اتنا رومانس کرتا ہوں مجال ہے جو کبھی کہہ دیا ابھی آپ اتنے رومانٹک ہیں. اسی کے انداز میں بولتا وہ جمل کا کیا بلند کروا گیا. وہ اس کی ایکٹنگ پر کتنی دیر ہنستی رہی اور اسے ہنستے دیکھ اس نے دل ہی دل میں بے اختیار الحمدللہ کہا. یہ صبح جس کی ابتدا نماز سے ہوئی تھی بے حد حسین تھی. آسمان سے بادلوں کا گھیرا ہٹتے سورج نے چاروں سے اپنی کرنیں پھیلانی شروع کر دی. ٹھنڈ اب بھی برقرار تھی. وہیں شعائیں چھنک کر کھڑکی سے اندر آتی سوئی ہوئی مشی کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو چوم لیں گی. وہ نیند سے بیدار ہوتی ہلکی سی کسمس آئی اور آنکھیں کھولے چھت دیکھ لگی. چھت سے پہلے اسے بیڈ کے کناروں پر لگے پھول نظر آئے. پل میں پوری رات اور یاقوت کی شدتیں نظروں کے سامنے گھوم گئے. اس نے جھٹ سے اپنے قریب سوئے ہوئے یاقوت کو دیکھا جس کے چہرے کا رخ دوسری جنتوں سے سوتے ہوئے سوچ کر مشی جیسے ہی اٹھی. یاقوت نے اسے پکڑ کر واپس دبوچ لیا. یاقوت پلیز چھوڑو. اکڑاتے ہوئے اس نے اس وقت بولنا بھی محال ہو رہا تھا. نہیں اب کبھی نہیں. اس کی نیند سے بھرپور مخمور آواز پر مشی کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا. پلیز پہلے ہی پوری رات سہا ہے تمہیں.
اب مزید ہمت نہیں ہے، وہ باقاعدہ رو دینے والی تھی۔ تو ہمت لاؤ نا میری جان، ابھی تو وقت آیا ہے ہمت دکھانے کا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مزید چھیڑنے لگا، اور کتنی ہمت، پوری رات جگا کر رکھا تم نے، اب مزید میری جان لوگے؟ لہجے میں ناراضگی کا امنار زیادہ تھا۔ وہ خود بھی تو یاقوت کی قربتوں کی متمنی تھی، اب وہ پوری طرح سے اسے مل چکا تھا، جسے پا کر ناراض ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ اس کی یہ جنوں خیزیاں دعاؤں میں مانگی تھی، اور اب رونے کا دل چاہ رہا تھا، کیونکہ دعاؤں کا اثر کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا اتنی شدت سے چاہنے کو؟ اب برداشت کرو، وہ ڈٹھائی سے کہتا، پھر سے میشی کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ تم بدتمیز ہی نہیں بے شرم بھی ہو۔ اسے ایک جھٹکے میں دور دھکیلتے جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ یاقوت کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اتنی جلدی انکشاف ہو گیا؟ ابھی تو شروعات ہے مسز یاقوت مرزا۔ وہ ہنس کر خاصی تیز زبان بولتا پھر سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ اندر کھڑی میشی اس کی باتوں پر کانپ سی گئی تھی۔ ہاں، شروعات ہی بڑی جان لیوا تھی۔ وہ مر کر بھی اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہی گھر میں، وہ بھی تن تنہا، اس کی نظروں سے چھپ پانا ناممکن تھا۔ اسی کشمکش میں وہ شاور پورا لیتی، بالوں کو ٹاول میں لپیٹے، بات گون پہنے، اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی باہر آئی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ پڑا شاید سو چکا تھا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی وہ وارڈروب کی جانب آئی، جسے کھولتے اس کی خالی سائیڈ نے منہ چڑھایا۔ جاتے وقت تو سارے کپڑے لے گئی تھی، اب کیا پہنتی؟ یہ نئی مصیبت۔ اس نے بے بسی سے سوئے ہوئے یاقوت کو دیکھا، ہر چیز جیسے دھکیل رہی تھی اسے یاقوت کی طرف۔ وہ جتنا اس کی لو دیتی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی، اتنی ہر چیز کی جیسے ملی بھگت تھی دونوں کو آمنے سامنے کرنے کی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی، دونوں ہاتھوں میں بات گون سختی سے جکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی، جہاں سب سے پہلے نظر اس کی پیٹھ پر گئی۔ کل تک جو کمر اتنی صاف تھی، ایک ہی رات میں مشام اپنے ناخنوں سے اس کا کیا حال بنا گئی تھی۔ اپنا آرٹ دیکھ اسے یاقوت پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو سوتے ہوئے نہایت معصوم لگ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، جب اس کی آواز پر ایک دم اچھل کر 2 قدم پیچھے گرنے لگی تھی، لیکن وہ پیچھے کی بجائے اس کی کلائی پکڑ کر خود پر گرا گیا۔ اب نظروں سے کھا کر مرنے کے بعد میری ہی باؤں میں دفن ہو جانا، قسم سے روز اس قبر پر اپنی شدتوں کے پھول نچھاور کروں گا۔ اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتا وہ بری طرح سے میشی کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ میشی کی سانسیں ایک ہی پل میں پھولنے لگی تھی۔ وہ یاقوت کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی، اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، جس پر ہاتھ رکھتے اس نے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا دیکھتی مرر میں؟ صرف کمر۔ وہ تو سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ میشی اب پاگل ہونے کے قریب تھی، نہیں وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہ یاقوت مرزا کو پا چکی تھی، وہ اس کا ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے بیڈ پر اچھلتی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن چیخ کو قابو کرتی وہ بس اچھلتی رہی، گول مول گھومتی رہی۔ اس کا پورا بدن اب تک یاقوت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ فریش ہوتے وہ سیدھا ڈیرے پر آیا تھا، جہاں سامنے سے آتے برلاس پر نظر پڑی۔ وہ اسی طرح گھٹنوں تک آتی، نکر پر ویسٹ پہنے، ہاتھ میں برش پکڑے ادھر ادھر گھوم کر دانت صاف کر رہا تھا۔ جب نظر سامنے سے آتے پاشا کی نظروں سے ملی، اس نے فوراً اپنے ہاتھ سے گرتے برش کو سنبھالا۔ یاقوت کی شادی کے بعد ابھی ان کا سامنا ہو رہا تھا، اور اب صرف یاقوت نہیں، ان دونوں کو بھی کلاس لگنے والی تھی، کیونکہ جانتے تو وہ دونوں بھی تھے۔ وہ جھٹ سے اپنا رخ موڑے، وہاں سے 9-2-11 ہونے والا تھا، جب پاشا کی آواز پر قدم وہیں منجمد ہوئے۔ دانت صاف کر لو تو لاہور کے لیے نکل جانا، پروفیسر سید علی شاہ سے ملنے، وہ کچھ فائلز دیں گے، لے آنا، سنجیدگی سے بولا۔ برلاس سر خم کرتا مڑا ہی تھا کہ اس کی آواز پر پھر سے رکنا پڑا۔ یہ ڈھنگ کے کپڑے کب پہننے لگو گے تم؟ اس کی نکر کو دیکھتے تڑک کر بولا، آج سے نہیں مطلب ابھی سے۔ وہ سر جھکائے گڑ بڑھا کر بولا، بہتر ہوگا، ورنہ اگلی بار یہ بھی اتروا دوں گا۔ اسے دھمکی دیتے خود کمرے کی جانب بڑھا۔ برلاس کا تو منہ ہی اس کی دھمکی پر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فوراً سے اپنی نکر پکڑی، گویا وہ بھی اتار دے گا۔ پاشا کو کمرے کی جانب بڑھتے دیکھے ایک دم چیخا، وہ اندر پامیر بھائی ہیں، جھٹ سے بتایا، لیکن آواز میں ڈر تھا۔ تو تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہو۔ گرل فرینڈ نہیں، گھر والی کے ساتھ۔ وہ زہریلا بڑبڑایا، جو پاشا کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ دراصل اپنی وائف کے ساتھ ہیں۔ اب کے بعد ٹھیک الگ سے آواز نکالتے بتایا۔ پاشا کے ماتھے پر شکنیں ابھر کر معلوم ہوئیں۔ بندوں کا یہاں آنا جانا بند کر دو جب تک پامیر یہاں ہے، کہتے وہ سیدھا ڈیرے سے نیچے اتر گیا۔ اسے کام سے عثمان سے ملنے جانا تھا، جس سے ڈیل والی فائل اس کمرے میں تھی، لیکن وہ پامیر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، تبھی وہ بنا فائل لیے نکل آئے۔ یہ مردوں کا اجرا تھا، جہاں دن رات عجیب و غریب لوگ سپاری دینے آتے تھے۔ مجنڈا رنگ کا شارٹ فراق، جس کے نیچے جینز اور اوپر شیفون کا نارمل سا دوپٹہ گلے میں لیے، کندھے پر بیگ لٹکائے، ایک رجسٹر ہاتھ میں پکڑے، فلپ فلاپ پہنے، وہ سادہ سی چال چلتی کوریڈور سے اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی، جب بیچ میں 3 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کے گروپ نے اس کا رستہ روکا۔ وہ تو ویسے ہی ڈرپوک تھی، اپنے رستے میں آئے اسٹوڈنٹس کو دیکھ عائرہ کی جان لبوں پر آئی۔ جب سے اس یونی میں ایڈمیشن لیا تھا، تب سے یہاں کے سینئرز کی ریگنگ کا سن کر ہی اس کی جان نکل جاتی تھی، اور آج تو وہ سچ میں وہ لوگ ٹکرا گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو مس ورلڈ؟ ایک لڑکا لبوں پر زبان پھیرتا ایک قدم آگے آتا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اسے قریب آیا۔ ذرا ہم پر بھی نظر کرم فرما دیں۔ پیچھے سے ایک اور آگے آتا، پہلے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہکا لگا کر بولا، عائرہ ایسی تھی کہ ابھی رو دے گی۔ وہ ڈرتی اپنے بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گئی۔ میری کلاس کا ٹائم ہو گیا، وہ اکلاتی وہ مشکل اپنا جملہ پورا کرتی آگے بڑھ نہیں لگی تھی، جب ایک لڑکی نے آگے آتے اس کا رستہ روکا۔ یونی آئی ہو، اسکول نہیں مائی بیبی؟ جو تمہیں کلاس کی فکر ہو رہی ہے؟ اس کی بات پر باقی سب کا ایک ساتھ کہکا بلند ہوا۔ وہیں عائرہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اتنے زیادہ لوگوں میں سے اپنا آپ ایک ویرانے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو پھر تو یہ ٹفن بھی لائی ہوگی۔ اسی لڑکی کی بات پر پھر سب ایک ساتھ ہنسے۔ بیگ دکھاؤ، بکس ہیں؟
ہاں ہاں کتابیں دیکھ، ان کے منہ ایسے بنے گویا ان کی انوکھی سی چیز تھی۔ خود سب امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں تھیں جو یوں نہیں صرف آتے عشق معشوقی کے لیے تھے۔ امیر گھرانے سے وہ بھی تھی لیکن تہذیب میں رہنا اچھے سے جانتی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا کر آئی ہو تم؟ پڑھنے آئی ہو یا یونی کی صفائی کرنے؟ اتارو اسے۔ پہلے وہ لڑکے نے آگے ہوتے عائرہ کا دوپٹہ ایک ہی جھٹکے میں اتار کر دور اچھال پھینکا جو سیدھا اڑتا ہوا پیچھے سے پروفیسر کے ساتھ چلتے ایک شخص کے منہ پر آ گرا۔ عائرہ کی تو اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی جیسے جان بھی نکلی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔ یونی کے باقی اسٹوڈنٹس کھڑے اس ریگنگ کے سعور لطف اندوز ہوتے کہہ کے لگا رہے تھے۔ اس شخص نے شیفون کے دوپٹے کی اوٹ سے ہی عائرہ کو دیکھا جو بے یقینی سے روتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے بڑی محفل میں کسی اس کے کپڑے اتار دیں۔ اس نے دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہاتھ پر لپیٹا اور وہیں کھڑا عائرہ کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ فولڈ کیے آستین اور اوپر کے 2 بٹن کھلے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، سامنے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ برلاس کھڑا تھا جس کے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ابری رگیں صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ ہٹتے ساتھ برلاس کا چہرہ دیکھا عائرہ کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اس ویرانے میں وہ صرف ایک اپنا لگا تھا۔ وہ دوڑ کر روتے ہوئے سیدھا اس کے فولادی سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ رگیں ابھر کر معدوم ہو چکی تھیں۔ اسے کچھ یاد تھا تو بس یہ کہ وہ اس کے سینے سے لگی ہے، خود لگی ہے۔ برلاس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سانس روکے کھڑا اسے اپنے سینے سے لگا کھڑا دیکھتا رہا اور دھیرے دھیرے اپنے مضبوط بازوؤں کا اثار اس کی کمر کے گرد باندھ گیا۔ واؤ، آتے ساتھ اتنا ڈیشنگ بوائے بھی بنا لیا۔ اس لڑکی کی بات پر برلاس عائرہ کے خول سے باہر نکلتا ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے کا جس کا لباس اتنا تنگ تھا کہ جسے پہننا یا نہ پہننا ایک برابر تھا۔ تم کون ہو؟ نیو ہو؟ اس کے ساتھ وہ لڑکا آگے آیا۔ برلاس نے عائرہ خود سے الگ کیا۔ وہ فوراً اس کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جب اس شخص کو اپنا محافظ سمجھ کر اس کی حفاظت کی چھاؤں میں آئی تھی تب اس نے اسے بچایا تھا۔ برلاس نے ہاتھ پیچھے کرتے عائرہ کو اس کا دوپٹہ دیا جسے پکڑتے وہ فوراً سینے کو ڈھانپ گئی۔ پروفیسر آگے آنے لگا تھا کہ اس سے پہلے برلاس بول پڑا۔ جی نیا ہوں، شائستگی سے جواب دیا، اور اس لیے نہیں جانتا کسی کے سامنے اور وہ اس لیے نہیں جانتا کہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ برلاس کے تنے اعصاب دیکھ اسے جیسے غصہ آیا، ورنہ اس کے سامنے نیو کیا پرانے اسٹوڈنٹس بھی کانپ جاتے تھے اور وجہ اس لڑکے کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ خود پر ضبط کرتے بے حد نرمی سے پوچھا، ورنہ وہ سب میں چھوٹا تھا، اتنا ہی غصے کا تیز بھی تھا۔ کوئی تیز آواز میں بات کرے اس سے پہلے وہ ان کی زبان کھینچ کر گردن سے لپیٹ دیتا تھا۔ فاروق لغاری کے بیٹے کے سامنے، سی ایم کے بیٹے کے سامنے۔ برلاس کے ہونٹوں کے کنارے تھوڑی سے واہ ہوئے۔ چلیں پیچھے مڑتے عائرہ سے سوال کیا پوچھا۔ وہ جھٹ سے اس کا کندھا تھامے قدم اٹھانے لگی جب برلاس کا دوسرا بازو زین نے پکڑ لیا۔ ایسے کیسے؟ ہماری ریگنگ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے کرخت لہجے بولنے پر برلاس نے ایک نظر اسے اور دوسری نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اچھا مزید کیا رہتا ہے؟ سوال پوچھا۔ اس کا دوپٹہ اتارا تھا تو اپنی شرٹ اتارے گا۔ اس کی بات پر پروفیسر آگے آتے اسے روکنے ہی والے تھے لیکن برلاس کے ہاتھ کو دیکھ ان کو وہی رکنا پڑا۔ بھائی ریگنگ کر، ریپنگ نہیں۔ برلاس کی بات پر سب اسٹوڈنٹس کا زوردار کہکا بلند ہوا۔ وہیں زین کا پارا ہائی ہوا۔ تجھے سنائی نہیں دیا؟ اتار اپنی شرٹ۔ اب کی بار وہ پوری تیش میں بولا، نہیں اتاروں گا۔ برلاس بھی آگے سے ڈیٹ بنا۔ ایک تو وہ لڑکیوں کے سامنے اپنی باڈی نہیں دکھانا چاہتا تھا، دوسری وجہ وہ ایک دہشت گرد تھا، بنا بندوق کے کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ اگر وہ گن یہ برگر بچے دیکھ لیتے ساری ہوا نکل جاتی۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں اتارے گا۔ زین کی تو جیسے ضد بن گئی تھی اپنے سامنے بولنے والے کی عزت اتارنے کی۔ اس سے پہلے وہ برلاس کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا۔ عائرہ جو پیچھے کھڑی روتی ہوئی کانپ رہی تھی ایک جھٹکے میں برلاس کے آگے آ کھڑی۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ برلاس نے باقاعدہ جھک کر آگے ہوتے اسے دیکھا، لبوں پر بے اختیار ایک گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ او ہیر کو ہال اٹھ رہے ہیں اپنے رانجھے کی عزت لوٹتی دیکھ۔ زین کی بات پر سب کا کہکا ایک بار پھر بلند ہوا۔ تم چلو یہاں سے۔ وہ عائرہ کو لیے جانے ہی لگا تھا جب زین نے عائرہ کی دوسری کلائی پکڑنی چاہی لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ برلاس کے فولادی ہاتھ میں تھا۔ زین کے ہاتھ کی رگیں صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ درد کے آثار چہرے پر واضح ہوتے مقابل کی گرفت کا اندازہ کروا رہے تھے۔ ہاتھ کنٹرول میں رکھو ورنہ میرا ہاتھ وہاں بھی جائے گا جہاں راستہ تنگ ہے، سمجھا؟ یہ بات وہ اس کے کان پر چکتے گرا کر بولا۔ عائرہ کھڑی بس دیکھ رہی تھی۔ چلیں مس؟ عائرہ کی جانب مڑتے نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جھٹ سے سر اس بات میں لا گیا۔ برلاس ایک قہر نظر زین پر ڈالتے آگے بڑھ گیا۔ اگر آج عائرہ ساتھ نہ ہوتی تو وہ ضرور بتاتا کہ برلاس شاہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والوں کا وہ کیا حشر کرتا ہے، چاہے وہ گریبان اس کا ہو یا اس کی محبوبہ کا۔ باقی کی بات آپ بھائی سے کر لیجیے گا۔ بیچ میں کھڑے پروفیسر کو دیکھ نرم لہجے میں بول کر آگے نکل گیا۔ اگر عائرہ ساتھ نہ ہوتی تو سیدھا پاشا بے کا نام لیتا لیکن اس نام کا خوف لوگوں کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اگر یہ نام لیتا تو یقیناً عائرہ کو اندازہ ہو جاتا کہ جسے وہ معصوم سمجھ کر اپنا محافظ بناتی آ رہی ہے در حقیقت وہ خود ایک دہشت گرد ہے اور ملک کے سب سے خطرناک مافیا ڈان کا بھائی ہے۔ دونوں کوریڈور سے ہوتے گاڑی تک آئے تھے۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ اسے اپنے ساتھ ساتھ آتے دیکھ نرمی سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں لینی کلاسز، بس گھر جانا ہے۔ یہ معصوم انداز، تو کھولو دروازہ اور بیٹھ جاؤ، مجھ سے کسی قسم کے پرنسس ٹریٹمنٹ کی توقع نہ رکھو۔ اسے ایسے ہی کھڑے دیکھ خفگی سے بولتا خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے اچانک منہ سے بدلنے پر عائرہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ اب تک تو مسکرا کر بات کر رہا تھا، اب کیا ہوا؟ وہ ساری سوچیں جھٹکتی جلدی سے فرنٹ ڈور کھولتی اندر بیٹھی۔ گھر کا پتہ تو وہ پہلے سے جانتا تھا اس لیے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔
راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا اور یہ خاموشی آئرہ کو بری طرح کھل رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار بلاس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ شاید آج وہ اس بلیک اینڈ وائٹ پینٹ شرٹ میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، یا اسے ایک بار پھر تحفظ دے کر وہاں سے نکال آیا تھا۔ تم گھورنا بند کرو گی، مجھ سے ڈرائیونگ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ وہ بنا اسے دیکھے کرخت لہجے میں بولا۔ آئرہ کو حیرت ہوئی، وہ کون سا پورا چہرہ اس کی جانب کر کے دیکھ رہی تھی، بس ترچھی نگاہیں تھیں۔ وہ بھی یہ بندہ نوٹ کر لیا۔ کیوں؟ میرے دیکھنے کا ڈرائیونگ سے کیا تعلق؟ اس کے سوال پر بلاس نے ایک نظر سے دیکھا۔ اب وہ کیا بتاتا، اس کے صرف نظریں ہی بلاس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منشر کر دیتی ہیں۔ وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اب غصے میں کیوں آگے اتنی دیر سے نوٹ کرتی بلا کر پوچھ بیٹھی، کیوں تمہاری حرکتیں ایسی ہیں؟ ہر بار اپنی بیوقوفی پر پھنستی ہو تم۔ میں وہ کیسے اپنی جانب انگلی کرتے چونک کر سوالیہ پوچھا۔ جی ہاں، یہ دوپٹہ گلے میں نہیں سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے بی بی۔ میں مار دوں، جانتا ہوں خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی عورتوں کو یہ راہ چلتے بھیڑیے کچھ نہیں کہتے۔ فوراً اسے اس کے گلے میں لیے دوپٹے پر چوٹ کیا۔ ابھی کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی اتنا برا لگ رہا تھا اسے بنا دوپٹے کے سب کے سامنے دیکھنا۔ جب رشتہ ہوتا تو بلاس یا بتاتا ان کے ہاں اپنی عورتوں کے دوپٹے کی کیا اہمیت ہے۔ سوری، میں اندر سر پر لوں گی۔ اس کے جھٹ سے مارنے پر بلاس نے چون کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی اسے محسوس ہوا ان کے پیچھے کسی کی گاڑی ہے جو یونہی سے نکلتے ان کے پیچھے آئی تھی اور اب تک پیچھا کر رہی تھی۔ یہ دیکھ بلاس نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد آئرہ کو گھر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے سامنے وہ پیچھے آنے والوں کی دھلائی کرتا تو وہ پھر سے سانس پھول جاتی۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئے تھے۔ آئرہ کے نیچے اترتے وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب وہ پیچھے مڑی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اب اسے نام پوچھنا یاد آیا تھا۔ بلاس شاہ، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیتے پھر پیچھے سڑک پر دیکھا۔ سپیڈ زیادہ کرتے وہ جلدی تو پہنچ گیا تھا تاکہ ان کو آئرہ کا گھر پتہ نہ چلے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے تنگ کریں۔ میرا نام آئرہ ہے، وہ چیک کر اپنا نام بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، اتنی بے رخی سے جواب دیتا وہ گاڑی سڑک پر ڈالتا زن سے اڑا لے گیا۔ آئرہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے دکھ ہوا کہ کیوں اسے اپنا نام بتایا۔ اسے تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اس کا نام جاننے میں۔ پسند کیا خاک کرے گا پسند؟ اس لفظ پر وہ خود گڑبڑائی۔ اس نے لفظ کیوں سوچا؟ یہ لفظ کیا وہ بلاس کو پسند کرنے لگی تھی؟ آئرہ سر پر ہاتھ مارتی اندر چلی گئی۔ گاڑی واپس اسی سڑک پر لے آیا جہاں سے ان کو چکمہ دے کر نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہیں سے زین اور اس کے دوست اسے دیکھتے پھر سے پیچھے ہو لیے۔ وہ جان بوجھ کر ان کو ایک سنسان سڑک پر لے آیا جہاں آتے جان بوجھ کر گاڑی روکی۔ ان کی گاڑی ایک دم اس کی گاڑی کے سامنے آ رکی۔ زین کے ساتھ باقی 3 لڑکے بھی گاڑی سے نیچے اترے۔ بلاس نے ایک نظر ان کو اور ہاتھ میں پکڑے اسٹکس کو دیکھا۔ اس کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ خود آئے تھے اپنی خاطر تواضع کروانے۔ وہ کیا کرتا؟ گاڑی سے نیچے اترتے وہ سامنے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ اس کے مقابلے وہ چاروں گڑبڑا گئے تھے کہ کون کسے مارنے آیا۔ زین کا تو پارا 7ویں آسمان کو چھونے والا تھا۔ آج تک کبھی کسی کو اپنے سامنے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں وہ خود ایک غلط بندے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بلاس شاہ تھا، بچپن سے حد تک گن سے کھیلنے والا، برگر بچوں سے پالا، شاید پہلی بار ہی پڑا تھا، لیکن بائی گاڈ ایکسپیرینس بہت اچھا جانے والا تھا۔ پہلے اپنی خاطر تواضع کرواؤ گے یا میری عزت دیکھو گے؟ وہ کیا ہے نا، وہاں لڑکیوں کے سامنے تھوڑی شرم آ گئی تھی۔ یہ جگہ بیسٹ ہے۔ چہرے پر دل جلی مسکراہٹ لیے زین کا پارا مزید ہائی کروا گیا۔ یہ بول ڈر گیا تھا محبوبہ کے سامنے اپنی دھلائی کروانے سے۔ بلاس کو وہ زین جواب جو اب تک زہر لگا تھا پل میں گلاب جامن لگنے لگا۔ اس نے اس لڑکی کو اس کی محبوبہ کا دل اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ نہیں، اس کو برا لگتا نا اگر اس کا آگ یونی کی باقی لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں۔ بولتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ دیکھو، چاروں کے چاروں چونکے تھے۔ شرٹ نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹے سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کے سیکس ایبس دیکھ وہ چاروں تو جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ ان کی مثال بلاس کے آگے آم کی گٹھلیوں کی طرح تھی۔ زین یہ دیکھ پورے تیش میں آتا، اپنی گرفت اسٹک پر مزید مضبوط کرتے تن فن کرتا اس کے قریب دوڑ کر آئے۔ رات اسٹک جیسے ہی مارنے کے لیے ہوا میں لہرا، بلاس نے وہی سے ایک کی جس میں پکڑ کر جھینتے سیدھا اس کی ٹانگوں پر دے مارا۔ زین تو سیدھا منہ کے بل زمین پر گرا۔ بلاس نے وہیں سے ایک اور زوردار ضرب اس کی پشت پر لگائی اور وہ بری طرح سے کرا کر رہ گیا۔ تم تینوں کا دیدار پورا ہو گیا ہو تو آ جاؤ۔ ان کی نظر خود پر جمی دیکھ چوٹ کرتے بولا۔ وہ تینوں ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے لے گئے۔ یہ کیا؟ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ان کو ڈرے دیکھ بلاس وہیں زمین پر زین کے پاس بیٹھتے اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑتا منہ اوپر کیے پیچھے سے بندوق نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ گیا۔ یہ دیکھ زین کے ساتھ اس کے دوستوں کی جان نکلی تھی۔ اگلی دفعہ اچھا ہتھیار لانا۔ وہ کیا ہے نا، ان کھلونوں سے تو میں بچپن میں بھی نہیں کھیلا۔ گن پر دباؤ دیتے دانت پیس کر بولا۔ زین کے ماتھے پر باقاعدہ پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ اور آخری بات، اگلی بار میں محبوبہ کے آس پاس بھی منڈلاتا نظر آیا تو آج تو ہڈیاں اس کے صدقے بخشی ہیں، اگلی بار ان کا سرما بنا کر بھیجوں گا۔ اس کے منہ پر دھاڑتے اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ گن پر گرفت اب بھی مضبوط تھی، عنقریب چلا دیتا اگر مقابلے اس کے برابر کا ہوتا۔ برگر بچوں سے اپنا مقابلہ بلاس شاہ کو اپنی توہین لگا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ گن پیچھے رکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھا اور چابی اگنیشن میں گھماتے ہارن پر ہاتھ رکھ گیا۔ زین کے دوست جھٹ سے اسٹک پھینکتے اس کی گاڑی کے آگے سے زین کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب لے گئے۔ وہ جاتے جاتے بھی ایک قہر آلود نظر زین پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ ساری رات پامیر نے اسے اپنی محبت سے آشنا کروایا تھا۔ اس کے بدن کے پور پور پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے اس کا وجود مزید خاص بنا گیا تھا اور اب تھک کر اسی کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھا۔ جب اس کا فون بجا، اس کی آواز پر کومل دھیرے سے قسمیں ساتھی اٹھی، لیکن اپنا آپ کسی کے سار میں
گرا محسوس کرتے واپس سے لیٹ گئی۔ پامیر اپنا پورا وزن اس کے اوپر دیے سو رہا تھا اور ایک پل کو اس کے سر کے بالوں کی دیکھتی رہی۔ اسی پل فون دوبارہ بجا کے بار پامیر خود اٹھا تھا، دھیرے سے آنکھ کھول کر مسلتے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ سامنے پاشا کا نمبر تھا جسے دیکھتے وہ کرنٹ کھا کر اٹھا۔ السلام علیکم پاشا۔ پاشا کے نام پر کومل کا دل بے اختیار دھڑکا رہا تھا۔ ان کے رومانس کو دیکھ جو جذبات اس میں جاگے تھے انہیں تسکین پہنچانے کے لیے پامیر کی شدتیں تو برداشت کر لی تھی، لیکن صبح صبح اس دشمن جہاں کا نام سنتے زخم جیسے پھر ہرے ہو گئے تھے۔ جی میں ابھی لایا۔ اس نے یقیناً وہی فائل منگوائی تھی۔ پامیر کال بند کرتے جلدی سے اٹھا اور کپڑے پہن لگا۔ یہ دیکھ کومل کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ یہ اس کی کال پر تم سب اتنے حواس باختہ کیوں ہو جاتے ہو؟ لہجے میں جیسے کرواٹ سی گلی تھی۔ کیونکہ بھائی ہیں وہ ہمارے۔ وہ شائستگی سے جواب دیتا شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ بھائی ہے خدا نہیں جو اتنی جی حضوری کرتے ہو۔ وہ رات والی آگ اس وقت اپنے لفظوں سے نکال رہی تھی۔ پامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ کم از کم صبح صبح اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کومل میری جان تو مجھے سنا لیا کرو جو مرضی، لیکن پلیز میں آج بھی بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اس کے قریب بیٹھتے رخسار پر ہاتھ رکھتے محبت سے چول لہجے میں کہا۔ کومل کو بجائے اس کی محبت محسوس ہونے کے الٹا نفرت ہوئی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر چہرے پر لائے اٹھ کر اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی قربتوں کے اثار کام کرتے دوپٹہ گلے میں ڈالنے لگی۔ وہ پہلے سے دوپٹہ گلے میں ہی لیتی تھی، اس لیے پامیر نے کوئی سختی نہیں کی۔ وہ جب چاہتی اپنی مرضی سر پر لینا شروع کر دیتی۔ پامیر نے خاموشی سے اپنی شال اس کے کندھوں پر پھیلا دی اور اس کا ہاتھ پکڑے روم سے باہر آیا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا سوائے 2 پہرے داروں کے۔ اس نے کومل کا ہاتھ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر ہی چھوڑا تھا اور روم میں جاتے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت کومل کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے آگے آتے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا جو رات وہ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ سامنے میسج دیکھ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ در آئی۔ بدلے میں صرف ایک دل والا ایموجی بھیج کر وہ بھی اندر آتی وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ رات والا غصہ اب اسے ایک میسج سے جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں پامیر کے بعد وہ بھی شاور لیتی گیلے بالوں کو ٹاول سے جھاڑتی باہر نکلی۔ وہ سامنے میرر میں ایسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کومل خود کو اس کی گہری نظروں کے اثار میں گھرا محسوس کر کے بھی اگنور کر رہی تھی۔ تم تیار ہو جو بریک فاسٹ کر کے تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا ہاسپٹل؟ حیثیت سے بولتا وہ کومل کی جانب مڑا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، سرسری سے جواب دیتے وہ میرر کے سامنے جانے لگی تھی جب بھیڑ میں پامیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بکھلا کر پامیر کو دیکھنے لگی۔ میری مسز کا موڈ کچھ خراب لگ رہا ہے، کیا رات ٹھیک سے پیار نہیں کیا میں نے؟ آنکھوں میں دیکھتے محبت سے پوچھا۔ پل میں کومل کو پوری رات اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آئی، جیسی شدت سے ٹوٹ کر اس نے پوری رات کومل کو پیار کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی جھوٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی وہ کہیں چوک گیا تھا، نہیں تو نظریں چکاتی اس کی شرٹ کے بٹن پر گول گول انگلی گھمانے لگی۔ تو پھر اس خراب موسم کی وجہ؟ اس کے سوال پر کومل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، چھوڑو۔ خود کو چھڑاتی اس کے احساس سے نکل کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ پامیر نے کھینچ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، چھوڑنا ہوتا تو 5 سالوں میں چھوڑ چکا ہوتا، لیکن تم سے میں نے ان 5 سالوں میں ٹوٹ کر خاموش محبت کی۔ اب جب تمہیں پا لیا تو یوں بے مطلب کی بے رخی؟ اٹس ہرٹنگ کومل۔ آ کر میں لہجہ دھیما ہوا جیسے اندر میں کچھ دکھا تھا۔ ہم 5 سالوں کی محبت کو پایا بھی تو کیسے تھا؟ اس لڑکی کے سامنے تھپڑ مار کر؟ اور اس کے دل کی بات لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ پامیر جو یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا اس کے بولنے پر ایک دم چکا۔ تو میں اس بات کو اب یاد کر رہی ہوں شادی کے اتنے دن بعد؟ امیر کو جیسے حیرت سی ہوئی، لیکن وہ کیا بتاتی۔ رات ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ اسے جمل سے شدید نفرت محسوس ہوئی جو اس کے اتنے سالوں کی محبت پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی، اور اسی کے سامنے پامیر نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ اصل شدید غصہ کومل کو ان تھپڑوں کا تھا۔ اچھا ریلیکس، تم مجھے تھپڑ مار لو جتنے چاہیے، لیکن پلیز نارمل ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ اپنے رخسار پر رکھتے جیسے خود کو پیش کیا، لیکن کومل جس کے دل میں یہ تھپڑ جیسے گڑ سے چکے تھے اسے تھپڑ مارنے سے نہیں مٹنے والے تھے۔ وہ آج جھٹکے سے چھڑاتی اسے ایک جھٹکے میں خود سے دور کر دھکیلتی روم سے باہر نکل گئی۔ پامیر کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ وہ وہیں کھڑا کچھ پل سوچتا رہا، غلطی تو اس کی بھی تھی۔ وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے لیے تڑپتے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تھپڑ تو ضروری تھے، لیکن یہ بات کومل کو کون سمجھاتا جو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا چکی تھی؟ وہ دوسرے کمرے میں بند ہوتے وہیں بیڈ پر لملیٹ ہو کر سو چکی تھی۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے اس وقت شدید نیند کے اثار میں تھی۔ جب دروازے کا ناک گھماتے یاقوت اندر آیا۔ وہ فریش ہو چکا تھا، لیکن سامنے اسے اپنی حالت سے بے خبر سوتے دیکھ جیسے پھر سے غسل واجب ہونے کا ڈر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا اور دیوانہ وار اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ایک ایک نش کو حفظ کرنے لگا۔ اس کے لمس پر وہ دھیرے سے کسمساتی آنکھیں کھولے خود پر جھکے یاقوت کو دیکھ ڈر کر جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ پٹی پٹی نظروں سے دیکھتی ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ اب کب تک بھاگتی رہو گی جانے یاقوت، یہ دیوانہ ہر جگہ پہنچ جائے گا تم سے اشتباہ ہے۔ وہ دلکش انداز میں بولتا میشی کے تھوڑا قریب ہوا۔ اسے اتنے قریب آتے دیکھ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کی، لیکن کافی دیر جب اس نے کچھ نہیں کیا تو آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی روک کے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ میشی نے گھور کر اسے دیکھا جو صرف تنگ کرنے آیا تھا۔ اٹھو اور چینج کرو، اس ڈریس میں دیکھ میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے۔ وہ نظریں پھیرتا بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے پاس ڈریسز نہیں ہیں۔ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ جھٹ سے بولی۔ یاقوت نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ اوکے میرے کپڑے پہن لو، میں
آج لا دوں گا نئے ڈریسز، کہتے وہ روم سے نکل گیا۔ پیچھے پیچھے میشی بھی دھیرے سے اٹھتی اپنے کمرے میں آئی۔ یعقوب کی رات بھر کی شدتوں کی وجہ سے اسے اپنی ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ بات اسے بتانے میں عجیب لگ رہی تھی۔ وہ وارڈروب سے اس کی پینٹ شرٹ نکالتے باتھ روم میں گھس گئی۔ دونوں قد کچھ کے انچز کے فاصلے سے رہتا تھا، اس لیے یعقوب کے کپڑے میشی کو پورے آئے تھے، لیکن شرٹ کھلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کرتی بالوں کا جوڑا بنا کر باہر آئی۔ وہ سامنے کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ تینوں بلی کے بچے اس کی ٹانگوں سے چپکے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میشی نے آگے آتے اس کے ہاتھ سے باؤل لیا اور خود ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے سوچا اپنی نئی نویلی دلہن کو خود بنا کر کھلا دوں۔ اس کی خاموشی دیکھ خود سے بتایا، نئی تو نہیں ہوں، 3 مہینے ہونے والے ہیں نکاح کو۔ اس کی بات پر یعقوب کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ بچوں کو پیچھے کرتا اس کے پیٹ کے گرد بازو مائل کرتا اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کرتے میشی کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کیا فائدہ ان 3 مہینوں کا، نکاح تو رات پکا ہوا ہے نا۔ میشی کا چہرہ اس کی بات پر سرخ کلال سا ہوا تھا۔ ناشتہ بن جائے گا، تم روم میں چلے جاؤ۔ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے اندر جاتے محسوس کرتے میشی کی جان لبوں پر آئی۔ وہ کیسے بھی یا تو خود گم ہونا چاہتی تھی یا یعقوب کو گم کر دینا چاہتی تھی۔ تم بھی آ جاؤ روم میں، آگے سے وہ بھی ڈیل پنا یعقوب بہت تنگ کر رہے ہو۔ وہ پھولتی سانسوں کو سنبھالتے وہ مشکل وہ خالی کرتا اس کی گردن سے اٹھتی مہک میں کھولنے سے لگا۔ جب باہر کا دروازہ نوک ہوا، اس وقت کون آیا؟ اس کے سوال پر میشی نے اسے دیکھ کر پھر دروازے کو دیکھا۔ وہ میشی کو چھوڑ کر دروازے کی جانب آیا، جسے کھولتے نظر سامنے میر بخش پر پڑی۔ سائیں، وہ جج جیلانی آیا پولیس لے کر۔ وہ آواز باغ سا بولا۔ یعقوب کے ماتھے پر اس کی بات سنتے ناگواری سے بل پڑے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اندر کھڑی میشی بآسانی سن چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کانپ سی گئی۔ تم چلو میں آتا ہوں، اسے بھیجتے دروازہ بند کر کے وہ سیدھا روم میں آیا اور سائڈ ڈرار سے اپنی گن نکال کر اس میں گولیاں بننے لگا۔ میشی اس کے پیچھے آئی اور اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر چہرے کا رنگ جیسے پھک پڑا تھا۔ یعقوب، یہ گن کیوں؟ وہ بکھلائی سے اس کے قریب آتی بازو تھامتی پوچھنے لگی۔ تمہارے باپ کو آسان لفظوں میں بات سمجھ نہیں آتی، اس علاقے میں پولیس لانا مطلب بڑی تباہی لانے کے مترادف ہے۔ یہ غلطی کر کے بہت غلطی کی ہے اس جیلانی نے۔ آخر میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ اسی کی بیوی کا باپ ہے۔ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سارٹ آؤٹ کرو، میں تم پر ایک خروج بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بولتے ہوئے لہجے میں نمی سی بولی۔ یعقوب نے محبت پر نظر اس پر ڈالتے ماتھے پر لب رکھے۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، تم ناشتہ بناؤ، میں سسرالیوں کو ناشتہ کرواؤں۔ کہتے وہ گن پیچھے رستہ لمبے ڈینگ بھرتا باہر نکل گیا، لیکن اب کہاں بننے والا تھا اس سے ناشتہ۔ وہ گھبرائی سی یہاں وہاں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ ڈیرے پر سامنے جیلانی کو بیٹھے دیکھو اس کی نظر پیچھے پولیس انسپکٹر پر گئی۔ باقی پولیس اہلکار اپنی بندوقیں نیچے کیے سر جھکا کر کھڑے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے پاشا کے بندے اپنی بندوقیں تان کر کھڑے تھے۔ وہ سیدھا ڈیرے پر آتے بیٹھنے کے بجائے اس کے مقابل کھڑا ہوا، جسے دیکھ جیلانی بھی کھڑے ہوئے۔ اس وقت یعقوب اکیلا تھا ڈیرے پر، جسے دیکھ جیلانی مزید ہمت آئی کہ وہ سینہ تان کر یعقوب کے مقابل آیا۔ اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اسپاٹ لائٹ میں بولتے جبڑے بھیج گئے۔ پہلی غلطی تو نے یہاں آ کر دی اور دوسری غلطی ان پولیس والوں کو ساتھ لا کر دی۔ یعقوب کا لہجہ بھی سخت تھا، جسے دیکھ جیلانی کو ایک اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ چاروں الگ بھی ان پر بھاری تھے۔ آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس۔ انسپکٹر ہاتھ میں کاغذ لیے یعقوب کے قریب آنے ہی لگا۔ جب اس نے نظریں جیلانی پر گاڑی، ایک زوردار تھپڑ اس پولیس والے کے گال پر رسید کیا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ بیٹی کی جدائی میں بھول گئے کہ یہ پولیس والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یاد کر منہ ایک قدم آگے آتے جیلانی کو ایک قدم پیچھے اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہوں تو ان میں سے تیرے سمیت ایک بھی زندہ نہیں جا پائے گا یہاں سے، لیکن وہ کیا نا، اپنے علاقے میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا اپنے علاقے میں آئے مہمانوں کی مہمان نوازی میں ان کی جان لے کر کروں۔ وہ جیلانی کی آنکھوں میں آ کے گاڑے بول ہی رہا تھا جب اس کی نظروں میں چمک دیکھ تھوڑا متحیر ہو۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں میشی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ یعقوب کا خون پل میں کھول اٹھتا۔ جیلانی اسے ایک جانب کرتے کہ جس میں میشی تک پہنچے۔ میشی میں جان چلو یہاں سے، اس کے قریب آتے بازو سے تھام کر باہر کی جانب کھینچا، لیکن وہ تو جیسے جم سی گئی تھی۔ یعقوب کی کہہ رلب نظریں دیکھ اس کے غصے کے مارے چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا، جو جبڑے بھیجے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اسی وقت پاشا کی گاڑی وہاں آ کھڑی ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترے بغیر سامنے پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ پامیر بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ جیٹ سے دروازہ کھول کر نکلتے ڈیرے پر یعقوب کے پاس گیا۔ پاشا کو دیکھ جیلانی کا رنگ اڑا۔ اس کی دی ہوئی دھمکی فوراً سے یاد آئی۔ وہ اپنی بلیک سپرا کا دروازہ ٹانگ مار کر کھولتے چہرے پر اسپاٹ تاثر لیے گاڑی سے نیچے اترا۔ آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اتار کر شرٹ کے بٹن میں لگایا اور سب پولیس والوں کے بیچ سے ہوتا ڈیرے کی سیڑھیاں چڑھتا اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ برلاس کی گاڑی بھی اسی وقت آ کے رکی تھی۔ بیٹی سے ملنے آئے تھے، ساتھ اس بارات کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہجہ اسپاٹ تھا۔ سدیس، مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ اس کے حکم پر پامیر فوراً سے اندر گیا۔ برلاس بھی آ کر وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ جیلانی کو بیٹھنے کا کہتے وہ آگے بڑھ نہیں لگا تھا جب بیچ میں کھڑی میشی پر نظر پڑی۔ پاشا کی قہر بار نظریں خود پر پڑتے میشی پوری کی پوری کانپ سی گئی تھی۔ یعقوب اب سے آنکھیں بند کرتا آگے آ کر میشی کا ہاتھ سختی سے پکڑے وہاں سے کھینچ کر اپنے اپارٹمنٹ لے گیا۔ تم غلط کر رہے ہو پاشا، بیٹھتے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر لہجے میں بولے۔ بتایا تھا میں صرف کرتا ہوں، وہ غلط ہے یا ٹھیک یہ میرا دل طے کرتا ہے، نہ کہ سامنے والا۔
وہ اپنے مخصوص انداز میں دھواں اوپر چھوڑتے جیلانی کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ تم جانتے ہو اس وقت عدالت میں تم پر کتنے کیسز چل رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی پارٹیز تھیں جو اپنے مفاد کے لیے تمہیں بچا رہی تھیں، لیکن وہ اب سب میرے ساتھ ہیں، تو تمہیں سیدھا پھانسی تک پہنچاتے ذرا تاخیر نہیں ہوگی۔ ان کی بات پر بلاس کو شدید غصہ آیا تھا جیلانی پر، لیکن مٹھیاں بھیجے وہ ضبط کرنے لگا۔ اس کی بات پر پاشا نے تھوڑی سی گردن خم کر کے اس کے پیچھے کھڑے پولیس والوں کو دیکھا۔ تقریباً 15 پولیس والے تھے، 2 گاڑیوں، لیکن جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پورے ایریا میں پاشا کے بندے تھے جو اپنے جدید اسلحے کے ساتھ پورے ملک پر منٹوں منٹ قابض ہو سکتے تھے، اور جیلانی ایسے بندے کو پھانسی کی دھمکی دے رہا تھا۔ پاشا کا دل کیا مسکرا دے، لیکن دوسروں کے سامنے اسے جیسے مسکرانا ہی نہیں آتا۔ اسپاٹ چہرہ، اسپاٹ لہجہ، یہ بندہ تو اگلی ملاقات پھانسی گھاٹ پر ہوگی۔ سگریٹ منہ میں دبائے دونوں ہاتھوں سے کوٹ کو ٹھیک کرواتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جانتے ہو یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے، جس کے لیے ہم سب سے جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی گردن پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جبڑے بھیجے پوری قوت سے جیلانی کی گردن دبوچے کھڑا آنکھوں میں کہہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو یہیں زبان کھینچ کر گردن سے لپیٹ دوں گا، سمجھا؟ جیلانی کا پورا چہرہ سرخ ہوتا مقابل کی گرفت کا اندازہ کروا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں ایسے ہو رہی تھی گویا ابھی نکل کر باہر آئیں گی۔ اس کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لڑنی پڑی تو پاشا وہ بھی لے جائے گا۔ اس کے منہ پر جھک کے گرا کر بولا تھا۔ بات خود تک تھی ٹھیک تھی، لیکن جب بات اس کی بیوی کی آئی تو اس کے قہر روکنا وہاں کسی کے بس میں نہیں تھا۔ جیلانی کو لگا تھا ان کی زندگی یہیں پوری ہو جائے گی۔ انہیں ایک جھٹکے میں چھوڑتے پیچھے صف پر دھکیلا۔ وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے پانی مانگ رہا تھا، جو پاشا کے اشارے پر بلاس نے جگ سے گلاس میں پانی بھرتے اس کی جانب بڑھایا، جسے پکڑتے وہ ایک ہی سانس میں اپنے اندر اتار گئے۔ یعقوب نے سیدھا گھر آ کر اس کی کلائی چھوڑی تھی جو اس کی مضبوط گرفت میں پوری لال ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں آنے کی؟ اس کے مقابلے آتے شدید غصے کے عالم میں سوالیہ پوچھا۔ مشی روتے ہوئے کبھی اسے تو کبھی اپنی سرخ کلائی کو دیکھتی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ سر جھکائے کھڑی اپنے پھڑپڑاتے ہونٹوں پر قابو کرنے کی کوشش کرتی خاموش آنسو باندھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اب کی بار وہ پوری قوت سے دوڑا۔ مشی ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی، روتے ہوئے بھی اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر بیٹھی ہے، اسے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں مردوں کے بیچ، وہ بھی ان کپڑوں میں۔ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے نہیں پسند کہ تمہارے اقبال پر بھی غیر مرد کی نظر پڑے، اور تم وہ عورت بن ہی نہیں سکتی جیسی میں چاہتا تھا۔ اس کی بات پر مشی نے تڑپ کر یعقوب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ کب سے وہاں خود پر جبر کیے کھڑا تھا، جو گھر آ کر کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنا جملہ پورا کرتی اس سے پہلے یعقوب تڑپ کر بولا، میں کیوں اپنے بچوں کو لانے کی محنت کر رہا ہوں؟ تم مجھے ہی اڈاپٹ کر لو، بچہ ہی سمجھتی ہو نا مجھے۔ آخر میں آواز پھر سے بلند ہوئی۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی، اور اس کی یہ ہچکیوں کی آواز سنتے یعقوب کے ماتھے پر پڑی شکنیں پل بھر میں معدوم ہوئی۔ چہرے کے سخت تاثرات پل میں ڈھیلے پڑے، لیکن اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتا وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ یعقوب وہیں کھڑا کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتا رہا، لیکن ابھی اسے باہر جانا تھا، اس لیے واپس آ کر منانے کا سوچتے وہ باہر ڈیرے پر نکل گیا۔ کتنی دیر لگی تھی ان کو اپنی سانسیں بحال کرنے میں، جن کو پاشا ایک ہی جھٹکے میں بحال کر گیا تھا۔ ان کے لائے ہوئے پولیس والے بھی کچھ نہیں کر پائے تھے۔ جان سب کو پیاری تھی۔ جیلانی اوپر رقم دے کر ساتھ لے تو آیا تھا، لیکن یہاں آتے سب کی ہوا نکل گئی تھی۔ بلاس وہ جیلانی کے سر پر کھڑا گردار آواز میں بولا۔ بلاس جھٹ سے آگے آیا۔ مہمانوں کو باہر کا راستہ دکھاؤ عزت سے۔ عزت لفظ پر زور دیتے ایک کڑی نظر جیلانی پر ڈالی، جو خوف زدہ سے ہوئے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھنا پاشا، ان سب کا بدلہ تمہیں اپنے گھر سے دینا پڑے گا۔ وہ جاتے جاتے بھی کرخ لہجے میں بولتے دھمکی دے کر گئے۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس سے خوف کھایا جا سکتا تھا، لیکن مقابل ڈھیٹ تھا خوف نامی چیز سے بے خبر۔ لیکن کبھی کبھی خوف کھانا چاہیے، آنے والے وقت سے کسی سے دشمنی لو تو اس کی طرف سے پہنچانے والے نقصان کے لیے بھی تیار رہو، لیکن کچھ نقصان کی تیاری نہیں ہوتی، وہ ایک دم زندگی پر دعویٰ بولتے ہیں۔ بلاس ان سب کو لے کر اپنے علاقے سے باہر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اسی وقت یعقوب بھی ڈیرے پر پہنچا۔ پاشا گھر جانے لگا تھا جب نظر یعقوب پر پڑی، اور اس کی نظریں خود پر پڑتی یعقوب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شادی کے بعد اب اس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ یعقوب کا دل چاہے وہ غائب ہو جائے جہاں کہیں پاشا اس کو دیکھ نہ پائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا یعقوب کے مقابلے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی پیچھے سے پامیر اور بلاس بھی آ گئے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میرا یقین توڑا ہے؟ اس کے جملے پر یعقوب نے تڑپ کر اسے دیکھا اور سر بے ساختہ نفی میں ہلنے لگا۔ وہ اسی جملے سے تو ڈرتا تھا، اور آج پاشا وہی جملہ بول رہا تھا۔ یعقوب کا دل کیا وہیں زمین میں گڑ جائے، دل جیسے رک سا گیا تھا۔ مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی تم سے۔ لہجے کسی بھی جذبے سے خالی تھا، جو یعقوب کو مزید نادم کر گیا۔ میرے خیال سے مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تمہیں سمجھنے میں، تم ویسے ہو ہی نہیں جیسا میں نے تمہیں سمجھا تھا۔ یہ لفظ نہیں، تیر تھے جو سیدھے یعقوب کے دل میں کھونے لگے تھے۔ یعقوب سے اب سانس لے پانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر لاتا سر جھکا گیا۔ خوش رہو، سنجیدگی سے بولتا وہ یعقوب کا سر جھکا دیکھ وہاں سے جان لگا، جب اس نے جھٹکے میں پاشا کا آواز تھاما اور بے اختیار اس کے گلے لگ گیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پاشا چاہ کر بھی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ سوری، آئی ایم سو سوری پاشا، میں نے یقین نہیں توڑا، بس غلطی سے محبت کر بیٹھا، آئی ایم سو سوری۔ اس کے تڑپ کر بولنے پر پامیر اور بلاس نے بیک ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے تب تک اسے بس امانت کے طور پر ہی رکھا تھا، ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو شرمندگی ہو۔ پلیز پاشا، میرا یقین کریں پلیز، میں مر کر بھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اس وقت وہ 26 سالہ یعقوب پرزا
اس وقت وہ 26 سالہ یعقوب مرزا نہیں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گڑ گڑا کر تڑپ کر اپنے بے قصور ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ ان قریب تھا وہ رو دیتا۔ اس سے پہلے پاشا نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو گھیرا، تنگ کرتے اسے خود میں زور سے بھیج لیا۔ جانتا ہوں، بس تنگ کر رہا تھا۔ اس نے اس بار تاثر ڈھیلے چھوڑتے دھیرے سے مسکرایا۔ وہ دونوں جو یعقوب کو دیکھتے خود بھی رو دینے کے قریب تھی، حیرت سے منہ کھولے پاشا کو مسکراتے دیکھنے لگے۔ یعقوب نے جیسے اس کا جملہ سنا ہی نہیں تھا، وہ اسی طرح پاشا کے گلے لگا آنکھیں بند کیے رہا۔ یار تمہاری بیوی سوکر نہیں کر سکے گی برداشت۔ یعقوب ان کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ شوق انداز میں چھیلنے لگا۔ جب وہ دھیرے سے الگ ہوتا بے یقینی سے پاشا کو مسکراتے دیکھنے لگا، اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ پاشا نے بے ساختہ سر نفی میں لایا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دیکھ وہ پھر سے پرجوش ہوتا اس کے گلے لگ گیا۔ آپ ہاں تو کریں، اسے میں خود منا لوں گا۔ سوگن والی بات کو سیریس لیتا الٹا پاشا کو چھیڑا۔ اس نے جھٹ سے یعقوب کو خود سے الگ کرتے اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن بند کیا۔ اس کا یہ عمل تینوں کا کہکہ بلند کروا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سدیش چاروں کے لیے گرم گرم چائے اور سموسے لے آیا تھا۔ موسم دوبارہ بگڑ رہا تھا، لیکن اس بگڑتے موسم کو چاروں کا ساتھ بے حد حسین بنا گیا تھا۔ ویسے پاشا، آپ کو ان کے افیئر کا کیسے پتہ چلا؟ بلاس کے افیئر لفظ پر یعقوب کی چائے گلے کے بجائے اوپر ناک پہ چڑھ گیا۔ اسے جو کھانسی اٹھی پامیر کو اب باقاعدہ اس کی کمر سے ہلانی پڑی تھی۔ جب تمہیں پتہ ہے اس CPR والی کا، جیسے تمہارا پتہ ہے اس CPR والی کا۔ اب کھانسنے کی باری بلاس کی تھی۔ وہ اسے کھانستے دیکھ پامیر اور یعقوب دونوں ہنس ہنس کر پاگل ہونے لگے تھے، جبکہ بلاس منہ کھولے ان کو کی طرف سے دیکھنے لگا۔ وہ انسان ہی تھا نا؟ نہیں، بلاس کو اس پر شک ہوا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ اس کا حیرت سے استفسار یا پوچھا۔ پامیر آنکھیں چراتا سموسے اٹھا کر ٹھوسنے لگا۔ جب پاشا نے منہ میں کھجور رکھتے ایک ٹھنڈی نظر پامیر پر ڈالی، اس کی نظروں کے تعاقب میں بلاس اور یعقوب نے بھی اسے دیکھا، جو سب کی نظریں خود پر پا کر ہاتھ منہ کی طرف جاتا جاتا رو گیا۔ وہ آج غلطی سے نکل گیا منہ سے۔ وہ دھیمی آواز بولتا سر جھکا گیا۔ آج جو بلاس یونی ماں کر کے آیا تھا، وہ پروفیسر نے پاشا کو فون پر سارا بتا دیا۔ اس وقت پامیر اس کے ساتھ تھا، لگے ہاتھوں اس نے CPR والی بات بھی بتا دی کہ اسی کے لیے اس نے یونی میں جھگڑا کیا ہوگا۔ ان کو چوہے مار دوا کھلاؤ، وہی ان کو مجبور کرتے ہیں باتیں اگلنے پر۔ بلاس نے یعقوب کے کان پر جھکتے سرگوشی کی۔ اس کا بس نہیں چلا پامیر کا سر پھوڑ دے۔ پاشا نہ ہوتا تو پھوڑ بھی دیتا، لیکن ان کی مستی صرف یعقوب کے آگے چلتی تھی۔ پاشا کے آگے انسان بن کر رہتے تھے۔ اور یعقوب بھائی والی بات کیسے پتہ چلی؟ وہ اب دوبارہ اپنے اسی سوال پر اٹک گیا۔ دراصل اس کے پیٹ میں یہ بات جاننے کے لیے مرور اٹھتے تھے کہ کہیں وہ مجرے والی بات تو نہیں جانتا۔ اگر یہ ایلین وہ بات بھی جانتا ہے تو پکا یہ دونوں گئے کام سے۔ بلاس دل ہی دل میں سوچتے جھرجھری سے لے گیا۔ شادی شدہ ہوں، جانتا ہوں، ہونٹوں پر ملنے والے زخموں کی وجہ ہر بار موسم نہیں ہوتا۔ بولتے ہوئے نظریں یعقوب پر جمی۔ وہ فوراً اسے اپنا ہاتھ تڑپ کر منہ پر رکھ گیا۔ پامیر اور بلاس نے بے کر اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ پامیر تو جانتا تھا، کیونکہ وہ کومل سے ایسی گہری سوغاتیں لیتا اور دیتا رہتا، لیکن اشد سنگل بلاس کو بے چینی سی اٹھی تھی وہ زخم دیکھنے کی۔ بھائی دکھا دیں؟ یعقوب کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتے بلاس نے زور زبردستی وہ زخم دیکھنا چاہا، لیکن یعقوب کی گھوری پا کر ایک دم دبک کر بیٹھ گیا۔ تو آپ نے ان کو جانے کیوں دیا تھا؟ تب وہ بھی طلاق دلوا کر۔ اب کی بار سوال پامیر نے کیا تھا۔ اس کے سوال پر یعقوب نے ایک نظر پامیر کو اور پھر پاشا کو دیکھا۔ ٹیسٹ کر رہا تھا اسے کہ محبت کر کے کتنا ثابت قدم رہ سکتا ہے، دنیا کے ڈر سے چھوڑ تو نہیں دے گا اس کے یہ امتحان۔ یعقوب نے مسکراتی نگاہوں سے پاشا کو دیکھا۔ یہ تو دونوں بھی جانتے تھے کہ اگر طلاق ہوئی ہوتی تو وہ اس رات میشی سے ملنے نہ جاتا، اور اس کے بعد تو وہ پاشا کے ساتھ ہی تھا۔ جس صبح یعقوب میشی کو لینے کے لیے نکلا تھا، تب بلاس سویا نہیں تھا، اس نے پاشا کو بتا دیا تھا۔ تب انہوں نے اس کی بارات کی پلاننگ کی، اور ان سب میں پاشا نے جمل کو بھی شامل کر لیا، جو یعقوب کی بیوی کے لیے اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ ضد کر کے اس کا پورا گھر بھی سجوایا، ورنہ پاشا کا ارادہ وہاں جا کر یعقوب اور اس کی بیوی کو لانے کا تھا۔ لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ جانے زیال کچھ کہے اور وہ اسے قوم کو جان لائے۔ پیچھے سے اپنے بندوں کو کہہ کر یعقوب کا پورا گھر دلہن کی طرح سجوایا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے امیر بخش کو میسج کر دیا کہ جمل یعقوب کے گھر چلی جائے، کیونکہ اسے اچھے سے یعقوب کی بیوی کو ویلکم کرنا تھا۔ بس پاشا یہی پتہ تھا نا؟ بلاس نے جیسے اب بھی تائید چاہی دی۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہیں مجھے تمہارے مجرے والی بات پتہ نہ چل جائے؟ وہ یہ بات بے حد نرمی سے بولتا تینوں کی ہوائیاں اڑوا گیا۔ تینوں نے بے جا کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پکڑیں ان دونوں کو، یہی مجھے معصوم کو لے کر گئے تھے۔ وہ فوراً سے پارٹی بدلتا دیکھ پاشا ایک جانب کھسک گیا، جبکہ وہ دونوں اس کی گرگٹ سے بھی زیادہ فاسٹنگ رنگ بدلنے پر حیرت زدہ اسے گھورنے لگے۔ لیکن مجھے تمہارے ٹھمکے دیکھنے ہیں سدیش۔ آخر میں سدیش کو آواز لگائی ہوئے جھٹ سے کچن سے نکلتا باہر آیا۔ بلاس کے چہرے کا رنگ اڑ ہی گیا، جبکہ وہ دونوں لڑکیوں کی طرح پھنس کر ہنس رہے تھے۔ سدیش نے اسپیکرز میں وہی گانا چلایا۔ پورے ڈیرے پر اس گانے کی آواز گونج اٹھی تھی، لیکن وہ تینوں حیران تھے کہ یہ مجرے والی بات اسے کیسے پتہ چلی۔ پتہ اسے اسی رات چل گئی تھی، لیکن صبح جمل نہ آتی تو وہ اس دن اس سے مجرا کرواتا۔ ہو جاؤ شروع، اس سے پہلے میں تم تینوں کی ہڈیاں توڑنی شروع کروں۔
وہ زوفی پر آگے کو کھسکتا اپنا بیلٹ نکالتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اسے غصہ صرف اس بات پر تھا کہ رات کو سیکورٹی کے بغیر تینوں نے جانے کی غلطی کیسے کی۔ اب اس کی سزا بھی تو بنتی تھی۔ گانے کے الفاظ گونجنے لگے جسے سنتے برلاس نے فوراً اپنی کمر پکڑی اور اس رات کا درد جیسے جھٹ سے جاگ اٹھا تھا۔ ہے بے ایمان دل بڑا بے ایمان ہوتا نہیں ہنسا اسے سمجھانا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بے بس سے ہوئے، چائے کے کپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یعقوب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی کیا تھا اس دن ڈانس، اس نے صرف کروایا تھا، لیکن پاشا کی پوری خود پر جمی دیکھ اپنی جگہ اچھلا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مظفر پر اوپر ایک بازو ٹکائے دوسرے میں بیلٹ پکڑے، دونوں کے شیلا کی طرح لگتے ٹھمکے دیکھتا اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پہلے یہ سزا لگی تھی، لیکن گانے کی دھمک پر سزا میں بھی دونوں ڈیٹوں نے مزہ ڈھونڈ لیا اور ہو گئے شروع۔ وہ دونوں تو تھے ہی مشٹنڈے، اصل جان تو یعقوب کی نکلی جس نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی، اور اب پاشا کے قہر سے بچنے کے لیے اسے بھی ان دونوں کے ساتھ لگنا پڑا تھا۔ پامی نے یعقوب کے دونوں ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ یعقوب اس کی حرکت پر سٹپٹا کر پیچھے ہٹا۔ پاشا یہ دیکھ اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ برلاس تو دونوں کے گرد گھومتا اس طرح ڈانس کرنے لگا تھا جیسے اس رات کیا تھا۔ اس کا نہیں ہو سکتا تھا کچھ۔ یعقوب نے ایک نظر اس کو بھی گھورا جو بتی سی نکالتا ساتھ ساتھ آئی برو بھی مٹکان لگا۔ اس دن ان کو نچوایا تھا نا، آج خود بھی ناچے تو ناچے، مجھے تو تیری یہ لت لگی مجھے۔ گانے کی دھمک اتنی تیز تھی کہ جس سنتے جسم خود تھرتھرانے پر مجبور ہو جائے۔ وہ دونوں یعقوب کو پکڑے کبھی ایک جانب کھینچتے کبھی دوسری جانب۔ اس کال تو رضیہ کنڈوں میں پھنس گئی والا ہو گیا تھا۔ وہ پریشان سے دونوں کو کبھی گھورتا کبھی خود سے ہاتھ اٹھاتا، لیکن وہ دونوں اسے انجوائمنٹ سمجھتے پھر سے ٹون ہو چکے تھے، ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈالے بے خبر۔ ان دونوں کی حرکتوں پر پاشا کو وہاں بیٹھنا اب محال لگ رہا تھا۔ عنقریب اس کے منہ سے ایک ہنسی کا پھوارا پھوٹنے والا تھا۔ وہاں کھڑے سدیس اور میر بخش کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا تھا، لیکن وہ ڈیٹ خود پر کمال ضبط رکھتا تھا۔ اگر ان کے سامنے ہنستا تو وہ سزا کو مزہ سمجھتے جو وہ پہلے سے سمجھ کر اچھل رہے تھے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا ان دونوں نمونوں کو دیکھتا رہا، جب نظر ساکت پریشان حال کھڑے یعقوب پر گئی۔ اسے دیکھتے وہ بیلٹ اپنے ہاتھ پر لپیٹا اٹھ کھڑا ہوا اور یعقوب کا ہاتھ پکڑے گول گول گھمانے لگا۔ ان دونوں کے قدموں کو تو جیسے بریک لگی تھی، وہیں یعقوب کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی باہر آنے کو تھی۔ وہ اس طرح گول گول گھماتے اسے پامیر اور برلاس کے حوالے کیا۔ اب یہ قدم رکے تو انہیں میں گھنگرو پہنا کر مجرا کرواؤں گا۔ یعقوب اب تک پھٹی نگاہوں سے پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نظریں وہ کیوں اپوزٹ جینڈر ہوئے؟ دونوں ملا کے حسین، بہادر، وفادار اور ایک ہی کیٹیگری دہشت گرد۔ آفت مچا دیتا دونوں کا کپل۔ یعقوب اب انہی کے ساتھ لگے ان کی طرح ڈانس کرنے لگا تھا۔ ان جتنا اچھا تو نہیں، لیکن اب اسے پہلے سے زیادہ اچھا کرنے لگا تھا۔ شکر ہے میشی نہیں تھی، ورنہ یعقوب کا یہ روپ دیکھ سیدھا دنیا سے کوچ کر جاتی۔ کتنی دیر وہ دنیا اس طرح مست رہے۔ اب تو کمر کے ساتھ ٹانگیں بھی جواب دینے لگی تھی، لیکن گبر سنگھ ہاتھ میں بیلٹ پکڑے ان کے سر پر کھڑا۔ برلاس اب رو دینے والا تھا، تبھی اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ جمل بھابھی، اس نے رکتے خاصی تیز آواز میں پکارا۔ پاشا نے کرنٹ کھا کر پیچھے مڑتے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ برلاس کے ساتھ وہ دونوں بھی ہنسنے لگے جب اس نے تینوں کو گھورا۔ اب کل تک ایسے ہی مجرا کرتے رہو گے؟ وہ تینوں کا حیرت اور دکھ سے منہ کھلا چھوڑتے ڈیرے سے نیچے اتر گیا۔ اب تو برلاس کے ساتھ یعقوب اور پامیر بھی رو دینے والے تھے، لیکن گھنگرو سے اچھا تھا ایسے ہی سزا کاٹ لیتے۔ جمل میرر کے سامنے کھڑی اپنی شرٹ کو جسم سے چپکائے اپنے پیٹ کو دیکھتی اپنے میں ہی مسکراتی جا رہی تھی، جب پیچھے سے زیال کے ہاتھ وہاں محسوس کیے۔ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ کیا دیکھ رہا ہے میرا بیبی؟ اس کی کمر اپنے سینے سے مس کرتے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ میں ہمارے بیبی کو دیکھ رہی تھی، ابھی یہ کب دکھے گا؟ چیک کر بتاتی بیچ میں منہ مسورنے لگی، جیسے قصور اس معصوم بچے کا تھا جو اب تک دکھنا بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو وقت ہے، جب دکھنے لگے گا تو کہو گی ابھی یہ باہر کب آئے گا؟ زیال کی بات پر اس نے میرر کے اندر سے ہی اس کو گھورا جو اب اس کی گردن میں منہ گھسائے دھیرے دھیرے دونوں بیبیز کو محسوس کر رہا تھا۔ دادو یہ بیبی کیسے آتا ہے؟ وہ مزید آگے کھسکتی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے سوال کرنے لگی۔ پہلے تو اور طریقہ تھا، اب تو ڈاکٹر سیدھا پیٹ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات یاد کرتے اس نے جھٹ سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی گھبراہٹ کو زیال نوٹ کر گیا، تبھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرر مس کا چہرہ دیکھتے سوالیہ پوچھا۔ ابھی کیا آپ میری بیلی کٹوا دیں گے؟ اس کے بیوقوف فون والے سوال پر زیال بری طرح چونکا۔ کیوں؟ میں کیوں کروں گا یہ الٹا سوال داغا۔ وہ جھٹ سے اس کی جانب مڑی، چہرے کی ہوائیاں جیسے اڑ چکی تھیں۔ وہ دادو نے کہا تھا کہ بات پوری کیے بغیر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ڈرپوک تو ویسے ہی تھی۔ گلالے کیا ہوا تمہیں؟ ایک دم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ اس کے چہرے کی رنگت اٹھتی دیکھ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹرز بیبی کو جملہ پورے کیے بغیر ہی آنسو آنکھوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ گئے۔ زیال اس کے ادھورے جملے سے بھی سمجھ گیا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اس کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، چلو فروٹس کھانے کا ٹائم ہے۔ اسے ڈپٹتے وہ باہر جانے لگا جب وہ پیچھے سے بول پڑی۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ اس کے انکار پر زیال نے سخت نظروں سے گھورا۔ نہیں کھاؤں گی تو سچ میں کٹوا دوں گا۔
نہیں بلکہ خود یہ کام ساری انجام دوں گا، تڑک کر بولتے وہ روم سے باہر نکل گیا۔ جمل وہیں کھڑی کچھ دیر اس پل کو تصور کرتی رہی، آخر میں جھجھی سی برتی بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتی اس کے پیچھے پیچھے روم سے باہر نکل آئی۔ میڈ بھی کچن میں کھڑی لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ جمل صوفے پر بیٹھی اسے دیکھنے لگی، مکمل طور پر میڈ کو اگنور کیے جمل کے لیے فروٹس نکال رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ جہاں وہ ہو وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو۔ آپ پلیز اس روم کی ڈسٹنگ کر دیں، بہت دن ہو گئے۔ میڈ کو مخاطب کرتی کمرے کی جانب اشارہ کرنے لگی، لیکن بی بی سائیں پرسوں ہی تو کی تھی، اس نے جیسے یاد دہانی کروائی، تو آج کرنے میں کیا ہے، آپ پلیز ابھی کر دیں۔ لہجہ پہلے سے سخت ہوا تھا جو زیال نے بھی نوٹ کیا، وجہ وہ جانتا تھا۔ وہ میڈ 25-26 سال کے لگ بھگ تھی، دیکھنے میں کیسی تھی یہ کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا، البتہ صرف عورت تھی، اور یہی بات جمل کو کھٹکتی تھی، اس لیے وہ زیال کے گھر سے جاتے اسے سارا کام کروا کر چھٹی دے دیتی تھی۔ فروٹس پلیٹ میں کاٹتے ایک ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالتے وہ جو منہ میں سوٹی چبا کر نگلنے لگی۔ اس کی صحت پہلے سے ٹھیک ہو رہی تھی، گلابی گالوں کی رنگت مزید نکھر گئی تھی، اور یہ سارا کمال تھا زیال خان افندی کا، جسے ڈاکٹر نے ایک بار کہا تھا کہ ماں کو پہلے 3 مہینے کھانا لگتا ہے، اس کے بعد بیبی کو، اور ایسے ویسے ممکن تھا زیال اپنے نیو بیبی سے پہلے اس بیبی کی صحت کا خیال نہ کرے۔ اسی وقت اس کا فون بج پڑا، جسے دیکھتے جمل اٹھ کر بجتے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش وہ ناکام بناتے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، ساتھ ایک گوری بھی دی۔ وہ منہ ٹیڑھے میڑھے بناتی اس کو دیکھتی اپنے دوپٹے کو انگلی میں گول گول لپیٹنے کی۔ ٹھیک ہے، کل آ جائیں آپ ڈیرے پر۔ مقابل کی بات سنتے وہ یکدم سنجیدہ تھا، نہ جانے اس نے کیا کہا تھا۔ جمل کے سامنے اس سے زیادہ دیر بات نہیں کی، بس ہاں میں جواب دیتے کال بند کی۔ کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ موبائل سامنے ٹیبل پر رکھتے اسے آڑے ہاتھ لیا، کہیں بھی نہیں۔ اس کا سارا دھیان خود پر محسوس کرتے ہوئے اسی کی گود میں سمٹ سی گئی، اور اس کی اس معصومیت پر تو زیال قربان تھا۔ فنش کرو یہ پورا، مجھے اپنا بچہ تمہارے جیسا گولو مولو سا، کہتے ایک اور ٹکڑا اس کے منہ میں دیا، لیکن وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھولنے کی۔ کیا؟ اسے ایسی غسیلی نظروں سے دیکھتے سوال پوچھا، آپ کو مطلب ہے میں موٹی ہوں؟ گود سے اٹھتے اس کے سامنے کھڑی ہوتی، دونوں کولوں پر ہاتھ رکھتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی، اف یہ عورتیں والے جراثیم موٹے ہونے کو تو گناہ سمجھتی ہیں۔ اسے اپنے سامنے اس انداز میں کھڑے دیکھ زیال کی آنکھوں میں خمار لنگا، دوپٹہ سینے سے ہٹتا، کندھے پر تھا، بالوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر پیچھے کا اچر مقید کر رکھا تھا۔ اس نے کلائی پکڑتے اسے واپس سے کھینچ کر اپنی تھائیز پر بٹھایا۔ تم موٹی ہو کر اور بھی کیوٹ لگ رہی ہو، تو کیا حرج ہے تھوڑا سا موٹا ہونے میں؟ اگر اس سے میری جنونیت بڑھ رہی ہے تو اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی گردن سے بال پیچھے کرتے، اپنی انگلیوں کو کچھ مس کرتے محبت سے جور لہجے میں بولتا، جمل کی دھڑکنوں کو پوری طرح سے منتشر کر گیا۔ وہ جوش پوش سی ہوتی مزید اس میں سمٹنے لگی۔ اسی پل میڈ ہاتھ پر بالٹی لیے روم سے باہر نکلی۔ اس کی ٹھک کی آواز پر جمل اچھل کر زیال کی گود سے اٹھی، اور اس کے اچھلنے پر زیال نے اسے گھورا۔ اتنا عرصہ اکیلے رہتے دونوں کو یہ عادت ہو چکی تھی گھر میں ہر جگہ اپنے موومنٹ اسپیشل بنانے کی۔ میڈ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، لیکن وہ دیکھ چکی تھی۔ تبھی ہنستی ٹیبل پر کھانا لگانے کی۔ جمل کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ آپ کھانا لگا کر چلی جائیں، کوئی کام ہوا تو بلا لوں گے، عقبیہ انداز میں بولتی ٹیبل کی جانب آئی۔ وہ آگے سے سر خم کرتی سارا کھانا ٹیبل پر لگاتے نکل گئی۔ تبھی زیال وہیں بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کا نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا اس لڑکی کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔